الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے. آمین. محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذی القعدہ کا تیسرا جمعہ ہے، 2026 چل رہا ہے، اور لگاتار ہم یہ 5واں جمعہ جو سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 1 سے لے کر اس کی 10 تک کی تفسیر کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی.
اور اسی آیتوں کی تفسیر میں ہمارا لگاتار یہ بیان چل رہا ہے. یہ 5واں جمعہ ہے. قبل اس کے کہ اپنے اس عنوان پر آؤں، طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سماعت کرتے چلے. درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے، اور درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مصطفیٰ کریم پر بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو بھی حکم دیا، اور ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ میرے حبیب کریم مصطفیٰ کریم پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو. اللہ کا یہ حکم بھی ہے درود و سلام حضور علیہ السلام پر بھیجنے کا، اس لیے احادیث میں بھی اس کا کثرت سے ذکر آیا ہے. درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے. احادیث میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. لہذا درود پاک کے متعلق بڑے بڑے کاملین نے اپنی کتابوں میں بہت سے واقعات بھی لکھے، اس کا تجربہ کیا اور بتایا کہ درود و سلام پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے اور ان کی مشکلوں کو کیسے آسان فرماتا ہے. جس میں ایک مشہور اور معروف کتاب علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جن کی کتاب کا نام سعادت الدارین، 2 جلدوں میں اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ ضرور اس کو پڑھیں. بے شمار واقعات جو ہے اس کتاب میں درود و سلام کے متعلق لکھے گئے ہیں احادیث کی روشنی میں. لہذا درود پاک کی آپ کثرت کریں. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے، روز ہو اگرچہ تھوڑا ہو، وہ عمل حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو بندہ مومن یعنی ایمان والا روز وہ عمل کرتا ہو، اچھا عمل، نیک عمل، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن روز کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ، عقیدت، محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ایک روزانہ ایک وقت نکال لیں درود پڑھنے کے لیے، پھر اس کی برکات آپ دیکھیں گے آپ کے زندگی میں، آپ کے گھر میں، اور بے شمار تبدیلی جو ہے درود و سلام کے واسطے وسیلے سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، پڑھنے والوں کو گناہ معاف فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درود و سلام قبول فرماتا ہے اور اس کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا رحمت کونین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، لگاتار یہ 5واں جمعہ ہے جو سورہ مومنون 18 پارہ اس کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیتیں کی تفسیر کرنے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، اور لگاتار جو ہے ہم ان آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ 5واں جمعہ ہے. لہذا میں اکثر بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے ذریعے میں انسان کو اور خاص طور مسلمان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے.
ہر شعبہ انسان کی زندگی میں جو اس کو اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ان شعبوں میں اور اس جو آپ کی زندگی میں وہ جو شعبے آتے رہتے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ باپ ہو تو کیا کرنا ہے، ماں ہو تو کیا کرنا ہے، اولاد ہو تو کیا کرنا ہے، تاجر ہو، کاروبار کرنے والے ہو تو تاجروں کے لیے بھی قرآن میں رہنمائی ہے، احادیث میں رہنمائی ہے، ماں باپ کے لیے قرآن و حدیث میں رہنمائی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی رہنمائی ہے۔ پھر ایمان کس کو کہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کی رہنمائی ہے، اس کے ذریعے بتائے گئے ہیں ایمان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، توحید ہو، رسالت ہو، جنت ہو، فرشتوں، ایمانیت کے بارے میں ہو یا احکام کے بارے میں ہو، قرآن اور حدیث نے ہر شعبے میں ایمان والوں کی رہنمائی کی ہے، رہبری کی ہے اور اسے سیدھا راستہ بتایا ہے کہ آپ یہاں تک کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو، تنہائی میں بیٹھے ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور کاروبار کر رہے ہو، سیاسی زندگی سے تعلق ہو، ہر شعبے میں قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی ہے۔ لہذا قرآن واحد اللہ کا یہ ایسا کلام ہے جس کے ذریعے سے ہر عقل مند اور سچ کو قبول کرنے والا، سچ کو پسند کرنے والا، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، جس کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ سچ کو پسند کرنے والا انسان ہو، اگر ایسا بندہ بھی قرآن کی تعلیمات پر بڑھتا ہے، احادیث کی تعلیمات پڑھتا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ایسے ہی جو ہے تعلیم ہونا چاہیے قرآن اور احادیث کی۔ لہذا ہمارے علماء نے یہاں تک کہ جہاں قرآن نے ہمیں ہر زندگی کی ہر شعبے عطا فرمائے، اس کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، وہیں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قانون بھی دیے ہیں کہ یہ قانون ایسے بے مثال قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ اگر وہ قانون دنیا میں نافذ ہو جائے تو یقیناً وہ قانون ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں امن اور سکون اور پیس کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا ان قانونوں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے قانون بنایا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، اس کو اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور اسی طرح شرابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا، اسی طرح چور کے لیے قانون بتایا۔ تو کچھ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن عقل مند آدمی جب ان قانون پر غور و فکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، علماء نے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ لیکن قرآن اور حدیث نے جو قانون ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ قانون انسان کے لیے بہت اہم ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر اس پہ بندہ غور و فکر کرے تو زندگی میں انقلاب آتا ہے، زمین پر امن پیس کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسے قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا جہاں قرآن ہمیں ایمانیات کا بتاتا ہے، احکامات کا بتاتا ہے، وہیں پر قرآن پاک ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قانون بھی عطا فرماتا ہے۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس قرآن اور حدیث کے ذریعے انسان اور خاص طور مسلمان اہل ایمان اس ذریعے سے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ لہذا قرآن کے کئی ایسے آیات ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیت مبارکہ ہے، آیت بر اس کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مکمل نقشہ اس ایک آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان
آیت نمبر 63 کی آپ تفسیر کر کے دیکھیں 63 سے 72 تک ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا عادتیں ہونا چاہیے، اس کی کیا کیا خاصیت ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا پہچان ہوتی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 سے اور 72 تک کے ایک آیت کو 1 سے 63 سے لے کے 72 تک ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت اور پہچان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کا ذکر کیا، ایمانیت کا ذکر کیا ہے، احکامات کا ذکر کیا ہے اور ایسے پیارے پیارے قانون بتائے ہیں، اور وہیں پر قرآن ایک ایسا ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اگر جو سچ کو قبول کرنے والا ہے، آج بھی قرآن پر دنیا بھر میں ریسرچ ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور اپنی اپنی زبانی مادری زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بھی سمجھ کر کہتا ہے یہ بندے کا نہیں رب کا کلام ہے۔ یقیناً اس کے اندر کی مٹھاس اور اس کی خاصیت جو ہے انسان کے اندر بدلاؤ لاتا ہے اور انسان کی سوچ اور فکر کے اندر بدلاؤ لاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، فکر اور سوچ ہی عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ یہ قول سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری فکر اور تمہاری سوچ ہی عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ جو سوچتا ہے وہی اس کی عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ تو سوچ اور فکر کو اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو تو قرآن اور حدیث کے ان احکامات پر غور و فکر کرنے لگ جاؤ، علماء کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تفسیر کو سنو سمجھو، یقیناً آپ کے اندر ایک بدلاؤ آئے گا، رب کا کلام کا اثر ہوگا اور دل دماغ میں آپ کے اس کی مٹھاس محسوس کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ لہذا لگاتار ہم سورہ مومنون کے یہ 18 پارہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ آج جو ہے کیونکہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 سورہ مومنون کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک کامیاب ہو ایمان والے، آیت نمبر 1 میں تو ایمان کس کو کہتے ہیں اس پر ہم نے لگاتار بیان کیا اللہ کے فضل اس کے عطا سے۔ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، اور ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، پھر اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسولوں پر ایمان کیسے لانا ہے، جنت پر ایمان لائے، دوزخ پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، حساب کتاب پر ایمان لائے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم نے اس آیت نمبر 1 سورہ مومنون 18واں پارہ، جس میں اللہ نے فرمایا بے شک کامیاب ہو ایمان والے، اس ایک آیت پر ہم نے اللہ کے فضل اس کی عطا سے بیان کر دیا ہے۔ وہ یوٹیوب ہمارا یہ چینل ہے علامہ عرفان قادری پرانا پل درگاہ، اس پر آپ ماریں گے تو یہ سارا بیان موجود ہے۔ لہذا اسی سورہ مومنون آیت نمبر 2 کی تفسیر ہم نے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کی پہچان بتاتے ہوئے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تو نمازوں میں گڑ گڑانا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں، اور آسان لفظوں میں دل لگا کر عبادت کرنا۔ اس پر بھی ہم نے نماز کا کیا مفہوم ہے، خشوع کس کو کہتے ہیں، خضوع کس کو کہتے ہیں، دل لگا کر نماز پڑھنا کس کو کہتے ہیں، نماز کے تمام شرائط ظاہری اور باطنی سیکھ کر جو بندہ نماز پڑھتا ہے پھر اس بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے فضل اس کے عطا سے بیان کیا ہے۔ اسی سورہ مومنون کا آیت نمبر 3، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک دوسری خوبی ہوتی ہے کہ بیہودہ بات، تو بیہودہ جگہ جانا تو دور کی بات ہے، اپنے اشارے اور اپنی زبان سے بیہودہ بات بھی نہیں کرتے۔ اس پر بھی ہم نے اللہ کے فضل اس کی عطا سے بیہودہ بات، یعنی ایمان والوں کی پہچان ہے کہ بیہودہ محفل، گندی بات تو دور کی بات، گندی جگہ جانا تو دور کی بات ہے، بیہودہ بات بھی نہیں کرتے۔ اس پر بھی ہم نے جمعہ میں بیان کیا کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم غلط صحبتوں کو چھوڑے، گندی عادتوں کو چھوڑے اور غلط مزاج دوستوں کو چھوڑے تو آپ کے اندر نیکی کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس آیت میں جس میں اللہ نے سورہ مومنون
آیت نمبر 3 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی پہچان وہ ہے کہ وہ بیہودہ بات بھی نہیں کرتے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہم نے بیان کیا۔ پھر سورہ مومنون آیت نمبر 4 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان جہاں ایمان لائے اور اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، بیہودہ بات زبان سے یا اشارے سے بھی نہیں کرتے، جانا تو دور کی بات ہے اسی محفلوں میں۔ یہ تیسری نشانی، چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ آج اس پر اور اللہ تعالیٰ جو ہے گزشتہ جمعہ میں نے اس پر کچھ باتیں بتائی تھی زکوٰۃ کے متعلق، اور وہ ٹائم مکمل ہوا، ہمارا بیان ختم ہوا تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 اور 5 پانچویں آیت میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا آج یہ سورہ مومنون آیت نمبر 4 اور 5 کی ہم تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکا وقت ملا تو اس کے آگے بھی ہم آیت نمبر جو ہے 6 اور 7 کی بھی آپ کے سامنے تفسیر کریں گے۔ آئیے آیت نمبر 4 سورہ مومنون، ایمان والوں کی پہچان بتاتے والا نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے آپ۔ زکوٰۃ جو ہے ہر اس مسلمان پر، ہر وہ ایمان والے پر جس کو صاحب استطاعت کہا جاتا ہے، دولت مند کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے، یا 7.5 تولے سونا اس کے گھر میں موجود ہے، یا 52 تولے چاندی اس کے گھر میں موجود ہے، یا اتنا پیسہ موجود ہے، تو اس کے اوپر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کے اور بھی شرائط ہے کہ پھر اس مال پر سال کے ذریعے قرضہ نہ ہو، ڈیٹیل کے ساتھ۔ زکوٰۃ نماز کے بعد جو ہے، ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ یہ ایسا رکن ہے اسلام کا۔ اور جو ہے اس زکوٰۃ کے متعلق ایک اور بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ یہ آیت یعنی واقیم الصلاۃ واقیم الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، تو لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ کیا ہے، 32 مرتبہ، 32 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ذکر آیا۔ تو مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر زکوٰۃ کا کیوں کیا لگاتار؟ کیونکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نماز کے فوراً بعد، اگر ایمان کے بعد جہاں افضل عبادت نماز ہے ایمان کے بعد، تو اس کے بعد سب سے افضل عبادت نماز کے بعد وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ ایک ایسی چیز ہے عقلاً بندہ اگر سوچا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر، پیسے والوں پر اللہ نے ایمان والوں پر فرض کی، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان پر یہ فرض کی ہے۔ تو اگر اس پر غور کیا جائے تو معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ معاذ اللہ قرضہ، جیسے مشرکین نے کہا کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہا ہے، اس طرح کے اعتراض کیے گئے۔ ان اعتراضات میں یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، پہلے آپ اس کو غور کریں کہ ہر مسلمان بنے جو ایمان والا جس کے پاس دولت ہے وہ زکوٰۃ نکالے، پھر سال میں 1 مرتبہ نکالے، پھر جو ہے اور غور کرے تو 2.5% نکالنا ہے، پھر دینا کس کو ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ پھر اس بات کیونکہ اسلام جو ہے جہاں مدنی عبادت کا ذکر کرتا ہے وہاں مالی عبادت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ہوتا کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو یاد رکھیں زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے اسلام میں کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے غربا، یتیم، خاص طور رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں غریب غربا یتیموں کی مدد کی جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ میں خرابی کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے اخلاقیات کی پہچان ہو اور جس کے ذریعے سے غریب، یتیم اور جن جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، تو اسلام ایک عالمگیر ہے جو ہر شعبے میں
ایمان والوں کی اور انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ بہترین ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ، جس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب مکہ المکرمہ میں کچھ صحابہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، اور حبشہ پہنچنے کے بعد کیونکہ حبشہ میں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، توحید پر تو ایمان رکھتا تھا لیکن اہل کتاب کو مانتا تھا۔ جب یہ حبشہ چلے گئے صحابہ، جس میں حضرت مولا علی کے سگے بڑے بھائی سرکار سیدنا امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیگر مقدس صحابہ اپنے مقدس بیویوں کو لے کر جب مکہ سے ہجرت کر کر حبشہ کی طرف چلے گئے، اور مکہ کے مشرکین کو جب یہ بات معلوم ہوئی کچھ ایمان والے وہاں گئے ہیں، تو وہاں کے بادشاہ کے پاس جا کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ کر رہ رہے ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سن لیا کہ تمہارے ملک کے آدمی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں ان سے بھی بلا کر پوچھتا ہوں کہ ان کے نبی کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے سگے بڑے بھائی، ان کو بادشاہ نے اپنے محل میں بلایا، اور حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے سگے بڑے بھائی بادشاہ کے سامنے، جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی جس نبی پر ایمان لائے ہو وہ نبی کیا کہتے ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا تھا وہ ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، ساتھ میں یہ کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر وہ غریب غربا یتیموں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے نماز اور عبادت اور ایمان کا ذکر سنا، ساتھ میں زکوٰۃ کا یہ معاملہ سنا، تو اس کو اتنا یہ بات پسند آئی بادشاہ کو کہ تمہارا جو نبی ہے جو دین و اسلام کی تعلیم دے رہا ہے، یہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے ذریعے میں بتایا ہے، یہ انسانیت کی خدمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے اور لوگوں کو غریب غربا یتیم کی مدد ہیلپ کی جاتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، نہیں، اسلام ہی سب سے بڑی چیز ہے جو انسانیت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ لہذا آپ غور کرتے جائیے زکوٰۃ کیسی چیز ہے کہ بادشاہ کو یہ قانون بہت اس کو پسند آیا، اور یہاں تک کہ حبشہ کے اس بادشاہ کے بارے میں آتا کہ اس نے ایمان لایا ہے۔ اور نماز جنازہ میرے آقا رحمت کونین نے اس کے لیے جب اس کا انتقال ہوتا مدینہ پاک میں نماز جنازہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے بارے میں کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 4 میں کہ مومن ایمان والے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، تو اس پر میں نے پہلے زکوٰۃ کی کچھ اہمیت اور اس کی فرضیت اور کیوں ادا کی، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بتا دیا ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم عطا فرمایا حبیب آپ کہو کہ ایمان والے زکوٰۃ دے جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ سید کو نہ دے، سادات کو نہ دے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آگے چل کر دشمن یہ ذہن میں نہ لا لے کہ زکوٰۃ کے پیسے مانگ کر معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آل پر اولاد پر مدد کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، ایسا دشمن اور یا ایسا لوگ خیال میں نہ لائے۔ اس لیے میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کی بہت بڑی وجہ اور میں حکمت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لہذا آپ غور کرتے جائیے کہ یہ کیسا پیارا قانون ہے زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا۔ اس سے اور کیا ہوتا ہے ذرا غور فرمائیے، اس کے اللہ کی راہ میں جو مال دیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے جو مال و دولت خرچ کی جاتی ہے،
پہلی بات یاد رکھے وہ مال و دولت میں برکت اللہ عطا فرماتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مال دیں گے دولت دیں گے مال چلا جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی۔ یہ اکثر تجربہ کیا گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اور قربانی کے طور پر آپ دیکھ لیں کئی میں مسائل ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے وہ جانور آج تک اس کی کمی نہیں ہوئی، اللہ اس کی نسلوں میں برکت عطا فرما دیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے جو مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مال میں کمی نہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ایک اور وجہ کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دینے سے ہمارے اندر کا اکڑ ختم ہوتا ہے، جو جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دے تو اس کے اندر سے کنجوسی ختم ہوتی ہے، اکڑ ختم ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور اس کو یہ احساس دیا جاتا ہے یہ جو کچھ مال ہے اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ تو جب مال کے زکوٰۃ بندہ نکالتا ہے اس کے سینے میں نرمی آتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے، اکڑ نکلتا ہے، کنجوسی نکلتی ہے، کیونکہ تکبر یعنی اکڑنا کنجوسی یہ اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو جو مال خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ علاج ہوتا ہے، کنجوسی کا علاج ہے، یہ خرچ کرنے سے کنجوسی ختم ہوتی ہے، خرچ کرنے سے اکڑ ختم ہوتا ہے، خرچ کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا یہ ذہن بنا لے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے اپنی محنت کا ہے، میں کیوں غریبوں کی مدد کروں، میں کیوں یتیموں کی مدد کروں، میں کیوں رشتہ داروں کی مدد کروں، یہ تو معاذ اللہ ظلم ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے پھر آگے چل کر وہ اللہ کا بھی نافرمان ہو جاتا ہے اور نبی اور رسول کا بھی نافرمان ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں فرعون کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ فرعون جس نے اللہ کا خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس پر ہمارے مفسرین علماء کرام نے جب غور و فکر کیا اور کہا کہ ایک انسان کو اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہہ دے، جبکہ جانتا ہے کہ وہ معاذ اللہ خدا نہیں ہے، لیکن اتنی طاقت، اتنی جرأت اور اتنی ہمت اس کے اندر کہاں پیدا ہو گئی ہے؟ تو جب مفسرین نے، مشائخین نے، علماء نے غور فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس راز کو روشن کر دیا، بتایا کہ دو چیزیں فرعون کے پاس تھی، ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ پیدا ہو گیا اور وہ اس نے معاذ اللہ اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ پہلی چیز دولت اور دوسرا جو ہے پاور، یعنی اس کے پاس پاور بہت تھا، اس کے اشارے پر کئی فوج کام کرتی تھی۔ تو دولت اور یہ پاور یعنی انانیت دوسرے لفظوں میں سمجھے تکبر، دولت اور تکبر، کیونکہ دولت سے پھر فوج بھی آتی ہے، نوکر بھی آتے ہیں، کام والے بھی آتے ہیں، تو دولت اور تکبر یہ دو چیزیں ایسی تھی فرعون کے پاس، اس دو چیزوں کی وجہ سے فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اسلام نے کیا کیا کہ دونوں چیز اگر کسی ایمان والے کو پاور بھی مل جائے یعنی دولت بھی مل جائے اور اللہ نہ کرے اگر تکبر آ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے مال عطا فرمایا تو زکوٰۃ عطا کرو۔ تو زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے تو جہاں غریب، یتیم، مسکین کی مدد ہوتی ہے وہیں پر تمہارے اندر کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، وہیں پر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جو مال جو کچھ ہے یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ لہذا زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت کا نام ہے جس کے ذریعے سے بندے کا باطن صاف ہوتا ہے، اخلاق صاف ہوتا ہے، رویہ درست ہوتا ہے، عقل نکلتی ہے، تکبر نکلتا ہے اور جو ہے بندے کے اندر مزاج میں نرمی آتی ہے۔ آپ نے غور کیا فرعون کے بارے میں جو بات میں نے کہا، ورنہ آج بھی آپ دیکھ لے کسی کے پاس جب دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو تکبر آ جاتا ہے، جب دولت زیادہ ہو جاتی ہے انانیت آ جاتا ہے اور پھر وہ تکبر کی چور ہو کر وہ جہاں اپنے رشتہ داروں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی قریب آنے نہیں دیتا، مذاق اڑانے سے مراد ہر دولت مند ایسا نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر دولت جب آ جاتی ہے تو بندے کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور جو ہے پھر وہ زیادہ تر اپنے غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتا، بات نہیں کرتا، خرید آنے نہیں دیتا، گھر آنے نہیں دیتا، تو یہاں تک کہ وہ پیسہ
اس کا پاور، اس کا تکبر اتنا خطرناک آگے بڑھ کے ہو جاتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور روزہ رکھنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یہ کوئی غریب لوگوں کا کام ہے. تو لہٰذا وہ عبادات کو بھی ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ علماء کا ڈر اور علماء اہل سنت کا خوف ہے، ورنہ یہ دولت مند کھل کر جو ہے جو میں باہر بیٹھوں. لہذا یہ علماء اہل سنت جو ہے کھل کر ورنہ جو ہے نماز کا، روزے کا، عبادت کا معاذ اللہ مذاق اڑا سکتے تھے، کیونکہ پیسہ اور دولت جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے آنے کے بعد بندے کے اندر عقل پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو لہذا علماء کا ڈر باقی ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کو آواز نہیں اٹھاتے، ورنہ یہ ایسی چیز ہے جو فرعون نے اسی کی بدولت اپنے آپ کو خدا ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. آج تو ایسا کوئی فرعون نہیں بن سکتا، لیکن ہاں معاذ اللہ غریبوں کا مذاق اڑانا، غریب رشتہ داروں کو قریب آنے نہیں دینا، اور یہاں تک کہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرنا، اور یہاں تک کہ جو ہے پھر اپنے آپ کو ایسا بڑا کہہ کر عبادات کا معاذ اللہ مذاق اڑانے والا بن جاتا ہے. تو لہٰذا اسلام نے اس لیے زکوٰۃ جیسی عبادت ہم پر فرض کی ہے، مالداروں پر، دولت مندوں پر، تاکہ جو مالدار ہو، دولت مند ہو، جن پر اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم عطا فرمایا ہے، وہ جب زکوٰۃ دے گا تو اس کی عقل ختم ہو جائے گی. جب وہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے گا اس کا تکبر ختم ہو جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے اللہ مال خرچ کرے گا تو اس کے اندر نرمی آئے گی، دل نرم پڑے گا. اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے گا، کنجوسی ختم ہو جائے گی. ورنہ جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے پھر تکبر کے شکار ہو جاتے ہیں، انانیت کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر عقل آ جاتی ہے، تکبر آ جاتی ہے، پھر تکبر عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے. معاذ اللہ تکبر کرنے والا نماز روزے کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ کہتا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، کیا نماز پڑھوں، کیا روزہ رکھوں. لہذا یہ اسلام جیسا قانون اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسلامی قانون کے ذریعے ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں مالداروں کو اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم عطا فرمایا تاکہ اس تکبر کا علاج ہو جائے، اس عقل کا علاج ہو جائے، اور دل میں نرمی آئے، اخلاق اچھے ہو اور کنجوسی ختم ہو. بندے کو یہ فکر ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرے بندے یہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس مال کا مالک تو نہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ دینے کے لیے. کیونکہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ایمان والے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات آخری برقع میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے قارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چاچا کا بیٹا، اور قارون نبیوں کی اولاد میں سے بھی تھا. قارون بظاہر تو کلمہ پڑھ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور توریت کا جانکار تھا، یعنی عالم دین بھی تھا، پڑھا لکھا تھا. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کہ دین کو نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں جانتا، جانتا تھا، پڑھا لکھا تھا، توریت کو جانتا تھا، دین کو جانتا تھا، ہر چیز کو وہ جانتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کہا، اے موسیٰ اپنی قوم کو کہو جو مالدار ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ غریب، یتیم، بے سہارا لوگوں کو دینا ہے. ان میں پہلے رشتہ دار آتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر پڑوس آتے ہیں، تیسرے نمبر پر طلباء آتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا. تو اب یہ قارون کو یہ بات پہنچی، کیونکہ قارون کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. قارون کی دولت کے بارے میں آتا ہے کہ 70 اونٹ پر اس کے خزانوں کی چابیاں جایا کرتی تھی. 70 اونٹوں پر اس کی خزانوں کی چابیاں. اچھا وہ چابیاں بھی جو ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے لوہے کے بڑے مہنگے تھے نہیں، بالکل ہلکی پھلکی چابیاں تھی. لیکن ہلکی پھلکی بھی تھی تو اتنی زیادہ چابیاں تھی کہ ایک اونٹ نہیں 70 اونٹ پر جایا کرتی. اسے اندازہ کرے کہ دولت کتنی تھی اس کے پاس. اب قارون نے سوچا کہ بھائی اگر یہ 2.5% بھی میں لاکھ میں سے نکالوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر میں کتنا پیسہ دے دوں گا. اب قارون کو یہ پسند نہیں آیا، قانون اللہ کا قانون پسند نہیں آیا. قارون سوچنے لگا بھائی اتنا پیسہ اگر اللہ کی راہ میں دے دوں زکوٰۃ کے نام پر غریبوں یتیموں کو، تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا. اب کنجوسی آ گئی، تکبر آ گیا، انانیت آ گئی. وہ کہنے اتنا مال تو میں نہیں دے سکتا. اب دیکھیں کہ تکبر کیا کرتا
اچھے لوگوں پر آواز اٹھانے لگ جاتا. متکبر آدمی, تکبر کرنے والا. اپنے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ میں صحیح سامنے والا ذلیل, معاذ اللہ, اس کو کہتے ہیں تکبر. یہ فکر آپ کے اندر آ جائے تو آپ متکبر ہو جائے. اور تکبر اللہ کو پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو, اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. لہذا قارون جو ہے پیسے کی محبت میں اس کے اندر اتنا تکبر آ گیا کہ بھائی اتنا میرے پاس دولت ہے, اتنا میرا پیسہ ہے, یعنی کہ ساری دولت اور پیسہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے. تو لہذا تکبر کی بنیاد پر قارون کہنے لگا کہ بھئی اتنی دولت میں اگر اللہ کی راہ میں نکالوں تو میرا مال کم ہو جائے گا. لہذا اس نے پلاننگ کی, اور پلاننگ کر کے کیا کیا کہ ایک عورت کو یہ الزام لگایا, کہے گا میں تیرے کو اتنی دولت دوں گا, تو الزام لگا موسیٰ علیہ السلام پر کہ میرے ساتھ انہوں نے غلط حرکت کی ہے. آپ غور کریں, تکبر جو ہے بندے کو سامنے والا کتنا بھی نیک شریف ہو, لیکن جس کے دل میں تکبر آ جائے تو پھر وہ متکبر آدمی سامنے والے کو بدنام کرنے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. یعنی تکبر کتنی خطرناک بیماری ہے جو بدن کے اندر ہوتی ہے, دل کے اندر ہوتی ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کو ذلیل سمجھنا, اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا, اس کو کہتے ہیں متکبر, تکبر. لہذا جب یہ بیماری ایک انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ بڑے بڑے لوگ یعنی نیک لوگوں پر بھی الزام لگانے سے نہیں ڈرتا. لہذا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اس نے قارون نے سازش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ میں بدنام کروں گا, اور ان کو جو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہے, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, اس نے ایک عورت کو کہا کہ میں اتنا پیسہ دوں گا, میری بات کہنا مان. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بلا کر ایک جگہ خطبہ دیا, اور خطبے کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, لوگوں جو شراب پیتا ہے اس کو کوئلے مارے جائیں گے, لوگوں جو زنا کرتا ہے, شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے, اگر وہ پکڑا جائے ثبوتوں کے ساتھ تو اس کو سنگسار یعنی پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائے. لوگوں یہ اعلان موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. اچانک جب یہ بات ہوئی نا, موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس پر سنگسار کیا جائے گا, تو قارون کھڑے ہوا, کہنے لگا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام, ابھی آپ نے جو یہ بات کہی کہ جو زنا کرے اس کو یہ سزا ہے, اگر وہ کام آپ بھی کرے, جبکہ نبی ایسے کام کرتے نہیں. نبیوں کے بارے میں میں نے بیان میں بتایا تھا آپ کو, نبی معصوم ہوتے ہیں, نبی اور رسول یہ بات اچھے طرح سے معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں, اللہ ان کو کرنے دیتا ہی نہیں. اب قارون کو کیونکہ اس کے دل میں پکڑا تھا کہ زکات میں اتنا پیسہ کہاں سے دوں, لہذا نبی کو بدنام کرو معاذ اللہ. تو قارون نے کیا کیا کہ اگر آپ کے لیے گناہ ہو جائے, جبکہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں, لیکن اس نے کہا ہو جائے تو آپ کے لیے یہ جو قانون بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا قانون سب کے لیے ہے. تو لہذا ایک عورت کو قارون نے کھڑا کیا, یہ عورت آپ پر الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ کام کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اس عورت کو بلایا اور بلا کر کہا جیسے میں قسم دلاتا ہوں ایسے تو قسم اٹھا کر بول کہ میں نے یہ کام کیا. تو جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم کھلائی, وہ عورت سچ بولنے لگی اور قدموں میں گر کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام, میں نے یہ الزام, یہ جھوٹ بات آپ پر جو باندھنے دی ہے, یہ غلط بات ہے, جھوٹ بات ہے, اور اس پر آپ کے بھتیجے یعنی قارون نے مجھے بھٹکایا اور کہا کہ ایسا الزام آپ پر لگاؤ, اس کے پیسے کی لالچ پہ آ کر میں نے معاذ اللہ یہ الزام لگانے کی جرت کی ہے, کوشش کی ہے, لہٰذا میرے گناہ کو معاف کریے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تو معاف کر دیا, اور قارون کے بارے میں اللہ کے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. میری طرف دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ کہ اس بدبخت نے اتنی بڑی جرت کی. صرف اس بات پر قارون کو جلن ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں زکات دو. اس بات پر قارون کو یعنی کہ اس کے پاس پیسہ اتنا تھا, بھی قرآن میں قارون کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. اس بات پر اس کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جو اللہ سے بات کرتے ہیں, جانتا کہ نبی کلیم اللہ ہے, یہ جانتا کہ اللہ ان سے بات کرتے ہیں. یہ قارون جانتا تھا کہ یہ نبی ہے, رسول ہے, اللہ سے بات کرنے والے ہیں, اگر میں یہ الزام لگاؤں تو یہ الزام یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن پیسے کی محبت سامنے والے پر کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتی ہے.
یاد رکھے پیسہ ایک ایسی چیز ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس کی اتنی ضرورت بھی کہ تیرے نبی پر الزام لگائے. تو لہذا اللہ نے فرمایا موسیٰ زمین کو ہم نے تیرا حکم ماننے کے لیے تابع کر دیا, اب تو جو کہے گی زمین وہ سنے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا ہارون کو جو ہے ٹخنوں تک پکڑ لے, اور پیر سے لے کر اوپر کے ٹخنے تک زمین نے اندر لیا اور وہ چلانے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور دفنا کمر تک, یہاں تک کھاندے تک, یہاں تک کہ زندہ جو ہے ہارون زمین میں پھنسا گیا. اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانا, جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ زندہ زمین پر نبی پر الزام لگانے والا اور زکات دینے سے انکار کرنے والا زندہ زمین کے اندر دفن ہو گیا. اب لوگوں نے پھر ایک تانا دیا, اچھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے کو تو دفن کر دیا, لیکن مال و دولت جس کی دولت اتنی ہے کہ اونٹ 70 اونٹوں پر چابیاں جا رہی ہے, لہذا کیا یہ دولت کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا, کہا یا اللہ اس کے سارے مال کو بھی زمین میں دفن کر. تو سارا کا سارا قارون کا خزانہ بھی زمین میں دفن ہو گیا. حدیث میں میرے آقا رحمت کونین فرماتے ہیں اب وہ پیسہ اور وہ قارون قیامت تک روز تھوڑا تھوڑا زمین کے اندر دستے رہے گا, اور جو اللہ کی راہ میں زکات نہیں دیتے, پیسہ ہے دولت ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو زکات نہیں دیتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قارون کے ساتھ ان کو کھڑا کرے گا. لہذا یہ میں آپ کو اس واقعے اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب زکات نکالنے کی بات آئے وہاں ہمارے اندر کنجوسی نہیں آنا چاہیے, مالداروں کے اندر دولت مند کے اندر کنجوسی نہیں آنا چاہیے, مال کی محبت نہیں آنا چاہیے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مال یہ صحت یہ دولت اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بار بار میں ایک بات جملہ کہتا ہوں, یہ تجربہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بار بار یہ بات میں بتاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں برکت عطا فرماتا ہے. اس کے کئی مثالیں ہیں اور کئی باتیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کئی جو ہے میں اکثر مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں. لہذا زکات قرآن پاک سورہ مومنون کی تفسیر ہم کر رہے ہیں, آیت نمبر 4 جس میں اللہ نے ایمان والوں کی صفت کا ذکر کیا. ایمان مسلمان کیسے ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا کیا عادتیں ہوتی ہے. تو پہلی عادت بیان کی اللہ تعالیٰ وہ ایمان والے, پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی عادت کیا ہے, وہ دل لگا کر عبادت کرتے ہیں, نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. پھر ان کی عادت کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیہودہ بات بیہودہ جگہ جانا تو دور کی بات ہے, بیہودہ بات بھی نہیں کرتے. اور پھر فرمایا وہ اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں. لہذا یہ چوتھی نشانی ایمان والے اور مسلمانوں کی نشانی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. لہذا یہاں تک میں نے آپ کے سامنے زکات کے متعلق کچھ باتیں بیان کیا ہے. اب یہاں کچھ احادیث بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو احادیث میں آتا ہے سرکار جو زکات اللہ کی راہ میں جو مالدار لوگ مال زکات نکالتے ہیں, احادیث میں آتا ہے جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی, غور سے سنو, جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ اس کے مال کا شر اس سے اس کو مال کے شر سے دور کر دیا. یعنی دولت کے ذریعے پیسے کے ذریعے بندے کے اندر جو شر پن آتا ہے, یعنی اس کے ذہن خراب ہوتا ہے, دولت ہے تیرے پاس تو کسی کا بھی مذاق اڑا سکتا ہے, پیسہ تیرے پاس ہے, پاور تیرے پاس ہے تو کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے. شر پنا یہاں ایمان والوں کی بات ہوتی ہے, شر پنا آ جاتا ہے کہ تو رشتہ داروں کا مذاق اڑا, پڑوسیوں کا مذاق اڑا, شر پنا آ جاتا ہے. لیکن جو بندہ جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے, جب وہ مال کی زکات نکال دیتا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو مال کے شر سے بری کر دیتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر یہ مال کے ذریعے محبت نہیں, رب کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث سنیں آپ, حضور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مالوں کو, اپنی دولت ہو, اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو زکات دے کر, اور اپنے بیماروں کا علاج کرو خیرات دے کر. لہذا مالدار لوگ جو اللہ کی راہ میں زکات نکالتے سال میں 1 لاکھ میں سے 2.5%, تو وہ مال چوری ہونے سے بچ جاتا ہے, وہ مال
لوٹنے سے بچ جاتا ہے، وہ مال ڈاکہ دینے سے بچ جاتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں زکات نکال دیتا ہے مالدار تو اس کے مال کو اللہ ایک مضبوط قلعے کی طرح رکھتا ہے، یعنی قلعے کے اندر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو مال اللہ کی راہ میں زکات دینے سے مال میں جہاں مال کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، وہاں اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ ایک سانپ نما ایک بہت بڑا سانپ ایک آئے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو ماروں، اس کو ڈسوں، اللہ اس کو اجازت دے گا۔ اب اس سانپ کو دیکھ کر قیامت کے میدان میں وہ بھاگتے رہے گا، سانپ اس کا پیچھا کرے گا یہاں تک اس کو مارے گا، ڈسے گا اور اس کو لپٹے گا، اس کو اتنی تکلیف پہنچائے گا تو وہ بندہ کہے گا تو ہے کون جو سانپ کی شکل میں مجھے میرا ایک تو پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور مجھے لپٹ رہا ہے، مار رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ تو وہ سانپ اللہ کے حکم سے بولے گا میں تیرا مال ہوں جو تو دنیا میں کما کر رکھا تھا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، تجھے طاقت تھی، پاور تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، اللہ نے حکم دیا تھا یہ مال 2.5% تجھے اپنے رشتہ داروں غریب یتیم بیوہ لوگوں کی مدد کرنا ہے لیکن تو نے نہیں کی، مال رکھ کر بھی ان کو تو اللہ کی راہ میں نہیں نکالا۔ آج وہ مال سانپ کی شکل میں قیامت کے میدان میں اس کو لپٹے گا اور اس کو ڈھسے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو فرشتوں کو حکم دے گا اس کے مال کو پگھلا کر، یعنی یوں سمجھے کہ تانبا کے سب پگھلاتے ہیں اور گرم کر جسم پر چھڑکے دیے جائیں گے۔ ایسی سخت وعیدیں آئی ہے جو زکات نہیں دیتے اپنے مال کی کہ سانپ کی شکل میں وہ مال قبر میں بھی اس کو تنگ کرے گا، آخرت میں بھی تنگ کرے گا اور اسی مال کے ذریعے اس کے جسم پر چرکے دیے جائیں گے۔ چرکے میں تو یہاں کے جیسے نہیں ایک معمولی سے اگربتی کے چرکے سمجھ رہے آپ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتے اس کے مال کے ذریعے چرکا دیں گے، ایک چرکا جسم پر لگے گا تو جسم کے پوری جسم کی کھال گوشت یہاں تک ہڈی گل جائے گی۔ یہ رب کی بارگاہ میں جو زکات نہیں دیتے ہم سمجھے کہ کیا ہوگا چرکے دیا جائے گا، نہیں، جو اللہ کی راہ میں زکات نہیں دیتا وہاں کے جو چرکے ہیں یہاں کے نہیں ہوں گے ایسے کہ چرکا لگا تھوڑے میں کم ہو جانا، بلکہ وہ ایک چرکا تمہارے اندر جو ہے اس طرح کہ تمہارے گوشت کو گلا دے گا اور تمہارے جو ہے جسم کی ہڈی کو تک وہ گلا دے گا۔ یا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جس کا اللہ کی راہ میں زکات نہیں دیتے ان کے لیے جو ہے یہ معاملہ پیش آئے گا۔ جو زکات دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو مال کے شر سے بری کر دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ تھوڑی اپنی عقل سے بھی یہ بات سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو قانون دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکات دینے والے، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ غور کریں وہ زکات سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ آپ مال، اللہ نے آپ کو مال کمانے کی توفیق عطا فرمائی، ہمت دی، جرت دی، ذریعے بنائے، جس کی حلال آپ کے پاس آ گیا، دولت آ گئی ہے، پھر اتنی دولت کہ آپ 7.5 تولے سونا خرید سکتے یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، قرضہ نہیں ہے، ان پر زکات فرض ہے اور زکات دینے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس میرے لیے مسجد بنا، نہ، زکات کے پیسوں سے مدد بھی آپ کو غریبوں کی کرنی۔ یہ کتنا بڑا پیارا قانون اللہ تعالیٰ نے جو ہے مالداروں پر عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا زکات ایک ایسی چیز، آخری میں بات ایک اور بتا دوں کہ زکات ہی ایک ایسی چیز ہے کہ زکات ادا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جس قوم میں زکات بندہ دیتا ہے، زکات کے پیسے نکالے جاتے ہیں تو وہاں پر بارش ہوتی ہے، اور جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے تو جہاں یہ بھی یاد رکھے کہ زکات کے پیسے نہ نکالنے، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے۔ بالکل سیدھے ادب سے بیٹھ جائیں گے۔
ہاتھ ایسا مت رکھیے، یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے۔ سرکار نے منع فرما کہ جب بھی بیٹھو تو ہاتھ ایسا ٹیکا لے کے مت بیٹھو، یہ بھی ایک متکبر، دل میں تکبر ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا قرآن کی آیت مبارکہ آیت نمبر سورہ مومنہ آیت نمبر 4، جس میں اللہ نے فرمایا ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والوں کی 5ویں نشانی قرآن میں سورہ مومن میں اللہ بیان کر رہا ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی زنا ایک ایسی چیز ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے، اتنی سخت مذمت اور اتنے سخت عذاب۔ آپ غور کریں، اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتے پکڑا جائے، اسلامی سلطنت ہو، اسلامی ملک ہو، اور شادی شدہ آدمی زنا کرتے پکڑا جائے، تو پھر اس کو جو ہے اسلام میں قانون یہ ہے کہ اس کو ایک دیوار پر ایک جگہ باندھ دیا جائے گا اور اس کے جسم پر اتنے پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں اتنے سخت قانون ہے تو آخرت میں اس کا قانون کیا ہوگا، قیامت کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ یہ بہترین ایک جو ہے قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے دیا کہ زانی، ایک تو فرمایا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے تم 2 چیزوں کی ذمہ داری ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں، یعنی جنت میں تمہیں ضرور داخل فرما ہوگا۔ صحابہ نے کہا وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک زبان، دوسری اپنی شرمگاہ۔ تم اس کو صحیح جگہ خرچ کرو، جہاں اللہ اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہیں پر خرچ کرو گے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم بارک وسلم۔ اللہ ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فون اتنی اہم چیز نہیں ہے، سستی کاہلی ہمارے اندر آ رہی ہے، دھیرے دھیرے قرآن کا ذکر و آیت کی تفسیر ہو رہی ہے اور ہمیں فون امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ دیکھو میاں خود بیچے نہیں ہے تو باہر ٹھہر کے بات کرو، بولو اٹھک بیٹھک مت کرو بولو۔ لہٰذا آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ہوٹلوں میں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، روڈیوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، مسجد میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے ہمارا چہرہ اتر رہا، بے چینی ہو رہی ہے ہمیں۔ لہٰذا یہ قانون پر غور کرے، زنا کتنا خطرناک قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایمان والوں کی نشانی کیا بیان کرنے اللہ تعالیٰ قرآن میں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا آج جو دور چل رہا ہے، معاذ اللہ زنا کرنے کے اڈے بن گئے ہیں، یعنی خواہشات جس کو ہم معاذ اللہ لبریشن یعنی آزادی کا نام دے دیتے ہیں، کہتے جو چاہے کرو، کون بولنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے۔ لیکن اسلام ایک واحد وہ ہے جو آپ کو اس کے قریب ہی جانے سے منع کرتا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، زنا قریب جانے سے بھی منع کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھو جو قریب جانے کے ذریعے ہے وہ آنکھ اور کان ہے نا، تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے آنکھ اور کان کی بھی حفاظت کرو۔ آنکھ کے ذریعے سے بندہ آنکھ بہکتی ہے تو دل بھی بہکتا ہے، لہٰذا ان آنکھوں کا بھی صحیح استعمال کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والے اپنی آنکھوں کو غیر محرم عورتوں کو جب دیکھو تو نیچے کر لو، اور عورتوں کو اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ آپ بھی غیر مردوں کو دیکھو اپنی آنکھیں نیچے کر لو۔ کیوں یہ آیت آئی ہے قرآن میں کہ آنکھیں نیچے کر لو؟ کیونکہ آنکھیں جب بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں جہاں بہکنے کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ آنکھ ہے، آنکھ ہی پر اللہ تعالیٰ نے اسٹاپ لگا دیا۔ فرما غیر محرم کو مت دیکھو، مردوں کو کہا غیر عورتوں کو مت دیکھو، عورتوں کا غیر مردوں کو مت دیکھو، دیکھنا بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ حدیث آپ جان کر حیران ہوں گے، عورت اتنا بھاری عطر اور اتنا بھاری پرفیوم، میری طرف دیکھیں، عورت جو ہے اتنا بھاری عطر یا اتنا بھاری پرفیوم جو ہے، عورت اپنی بہن کو یہ مسئلہ بتائیے، اپنی والدہ کو یہ مسئلہ بتائیے، بیوی کو مسئلہ بتائیے، بیٹی کو یہ مسئلہ بتائیے۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ عورتوں کو اتنا بھاری عطر یا پرفیوم لگا کر مارکیٹ میں نکلنا جس کی خوشبو مہک رہی ہے، یہ عورت پر، مسلمان عورت پر ایسا بھاری عطر یا پرفیوم لگا کر مارکیٹ کی طرف نکلنا حرام ہے۔
کیوں حرام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کر رہا میں حرام کر رہا ہوں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے اس عورت پر جو مارکیٹ میں اتنا بھاری عطر یا پرفیوم لگا کر، آج تو فیشن بن گیا بھاری بھاری عطر جو جہاں مرد استعمال کرتے تھے وہاں ہاں عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والے کے لیے گھر کے اندر عطر بھاری خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن شوہر کے لیے آج تو ایک عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے کیسی بھی حالت میں رہیں گے، ہاسپٹل جانا ہے، دعوت میں جانا ہے تو پوچھو مت کی تیاری کیسی ہوگی۔ تو کیوں منع کیا گیا کہ اتنا بھاری عطر عورت استعمال نہ کرے اگر باہر نکل رہی ہو تو؟ اس لیے منع کیا گیا کہ تمہاری خوشبو سے غیر مرد تمہاری طرف دیکھیں گے، جس کی وجہ سے آنکھ بہکے گی تو پھر دل بھی بہکتا ہے، جیسا کہ اللہ والے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے بہت بڑے ولی، 3 سال کی یا 4 سال کی عمر تھی، آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کچھ گویاں عورتیں ایک ٹانگے میں بیٹھ کے جا رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی آنکھوں پر پٹی لگا، آنکھیں بند کر لیا، تو وہ عورتوں نے کہا ہنستے ہوئے شہزادے آنکھیں بند کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بچپن میں جواب دیا تھا جب یہ بند کر لو گے تو دل میں غلط خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ بہکتی ہے تو پھر دل بھی بہک جاتا ہے، لہذا آنکھ بھی ایک ذریعہ ہے، ناک بھی ایک ذریعہ معاذ اللہ کہ بندہ زنا کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے زنا جیسے خبیث اور ناپاک عمل کرنے کے طرف جاتا ہے، بلکہ اتنا ناپاک عمل کہ بڑے بڑے زنا غیر عورتوں کے پاس زنا کی شکل میں جانا یہ اتنا ناراض ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک بندہ 7 سال کی عبادت کرتا، 60 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن ایک زنا کی وجہ سے ساری عبادت اللہ نے اس کے منہ پہ مار، لہذا اس لیے اسلام میں یہاں تک کہا گیا کہ اسلام میں جہاں غیر عورتوں سے پردہ ہے تو وہاں پر جو ہے دیور اور بھاوچ کا بھی پردہ کیا گیا، اگر سسر ہے اور جوان ہے ابھی بہو بھی جوان ہے تو سسر اور جو ہے بہو کا پردہ ہے، دیور کا اور بھاوچ کا پردہ ہے، ورنہ حدیث میں سرکار نے فرمایا دیور اور بھاوچ اگر تنہائی میں ایک جگہ بیٹھتے ہو اور کہا بھائی ہمارے دیور ہے، بھاوچ کہ یہ میرا دیور ہے، دیور کہ میری بھاوچ بھائی کی لیوی ہے، تنہائی میں ایک جگہ بیٹھے تو اسلام نے کہا تیسرا ان کے سنگا شیطان ہوتا ہے اور کسی بھی حال میں ہوتا ہے، تو لہذا جو ذریعے تھے جس کے ذریعے سے غلط کام ہو سکتا تھا اسلام نے وہاں پر بین لگا دیا اور کہا کہ نہیں یہ کرو دیکھو مت، اور سونگنے پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ اسلام نے جو غیر عورت ہے تنہائی سے ان کے ساتھ بیٹھنے پر اسلام نے پابندی لگا دی، کیوں؟ کیونکہ تم سے غلط کام نہ ہو جائے، زنا نہ ہو جائے، اور جو زنا کر لیتا ہے اللہ نہ کرے تو پھر اس کی سزا دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 5 میں اللہ ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے، مومن کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والا وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا مصر میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام مشک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا، یعنی پورے مصر کے لوگ ان کو خوشبو والے حضرت سے نام پہچانتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ مسجد میں آتے نماز کے لیے تو پورے مسجد میں خوشبو مہک جاتی تھی، اگر وہ گلی سے گزرتے تو گلی سے خوشبو مہک جاتی تھی، سارے محلے والے اکثر ان کو خوشبو کے نام سے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے ان کو روک لیا، روک کر کہا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کہا بولیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ خوشبو لگاتے ہو عطر کہاں سے لاتے؟ ہم بھی بھاری سے بھاری عطر لگاتے ہیں لیکن ایسی خوشبو نہیں آتی جس کے آپ کے پاس آنے سے خوشبو آتی ہے، آپ جب مسجد میں آئے تو آپ کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آئے ہیں، ایسا کون سا عطر استعمال کرتے ہیں، ایسی کون سی خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں؟ آپ جان کر حیران ہو گئے۔ وہ بزرگ نے فرمایا کہ میں آج تک کبھی عطر لگایا ہی نہیں، میں کبھی عطر لگائے نہیں، میں نے خوشبو استعمال ہی نہیں کرتا، میں تو محنت مزدوری کرنے والا آمد میں کہاں میں بھاری عطر خرید سکتا ہوں۔ اب لوگ اور حیران ہو گئے، کہا پھر یہ خوشبو آپ کے پاس سے کیسے آتی ہے؟ فرمایا اس میں ایک راز ہے، اور ایسا راز ہے جس راز میں رب تعالیٰ نے ایسا انعام ان کا عطا فرمایا ہے، خاص طور پر ایسا انعام عطا فرمایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ راز بتائیے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کے جسم میں خوشبو عطا فرمایا۔ تو کہا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو میں مزدور گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک عام آدمی ہوں، اور میں
جوانی کے دور میں اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. میں دکان پر، کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا. ایک دن ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ آپ اپنے نوکر کو بھیجا دیجیے، ہمارے مالکین جو ہے کپڑے پسند کر کر پیسہ دے گی. تو دکان کے مالک نے مجھے بھیجایا کہ جاؤ کچھ کپڑے لے کر ان کے ساتھ چلے جاؤ. میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر گیا، اس کے مالکین کے پاس گیا. مالکین نے دروازہ لگا لیا اور اس گھر کی مالکین نے کہا تم بڑے خوبصورت ہو، میں تمہیں کپڑے کے بہانے بلائی ہوں، لہذا میرے ساتھ تم غلط خواہش پوری کرو. اس نے ضد کی. وہ نوجوان بزرگ کہتے ہیں میں تھرا گیا کیونکہ میرے دل میں رب کا خوف تھا. بولے سبحان اللہ. خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو اس کی ساری عبادت بیکار ہے، اور جس کے دل میں رب کا ڈر ہو اس کی عبادتیں رنگ لاتی ہے. خوف خدا ایک ایسی چیز ہے، بندہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، یعنی اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اکیلا ہو، لیکن اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے کہ بھائی کوئی نہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. لہذا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ عورت نے ہر طریقے سے کہا اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تمہیں چلاؤ گی، لوگوں کو جمع کرو گی اور تمہیں جیل میں جانا پڑے گا، سزا ملے گی. یہ وہ کر کر اس نے بہت کوشش کی اور مجھے بچنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا، بچنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا. تو میں نے اس عورت کو کہا ایک کام کر، ٹھیک ہے مجھے واش روم جانے دے. سمجھانے کا ایک بات کرا، واش روم جانے دے، ٹوائلٹ جانے دے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنی خواہش پوری کریں گے. اس عورت نے خوش ہو گئی، کہا جا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں دروازہ کھولا، باتھ روم میں گیا، سوچنے لگا اللہ کروں تو کیا کروں، بچنا ہے. آنے کی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے. وہ عورت کرے کہ میرا شوہر بھی نہیں ہے، گیا ہوا ہے کام پر، میں کسی کو کچھ بولوں گی نہیں، بس تیرے حسن پر فدا ہو گئی ہو، غلط کام کر لو. لیکن خوف خدا دل میں تھا، اللہ کا خوف دل میں تھا. اس بزرگ کہتے ہیں کہ میں بہت سوچنے کے بعد ایک کام کیا، جو ٹوائلٹ یا باتھ روم میں گندگی تھی نا اس کو لیا اور اپنے جسم پر مل لیا اور ایسی حالت میں باہر نکلا. آپ آئے گی میرے قریب، وہ چلائی، کہا یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. لہذا چلا کر کہا اپنی نوکرانی کو دروازہ کھول دو، اس پاگل کو بھگاؤ. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، وہ اس گھر سے نکلا، گھر آیا اور غسل کیا، کپڑوں کو اتارے، غسل کیا، پاک و صاف ہوا. بس اسی دن سے میرے جسم سے خوشبو آنا چلا، اسی دن سے خوشبو آنا میرے جسم شروع ہو گئی ہے. اندازہ کرے ایک مسلمان اللہ کو ناراض نہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ایسا کام کر لیا، اللہ نے دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائی. آپ کبھی کر کے تو دیکھیں. لیکن آج کیا ہو گیا ہے، زنا کے اتنے ذریعے آسان ہو گئے ہیں، جہاں فون ہو گیا ہے جو زنا کے ذریعے کو ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو آئے دن پیپر میں، اخبار میں، ٹی وی میں نظر آتا ہے کہ بھائی فلاں کا رشتہ فلاں، ایسے پاک رشتے، پاک و صاف جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، آج ویسا رشتہ بھی لوگ جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہے، بھائی نے بہن کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہے، باپ نے بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہے، دیور نے بھارت کے ساتھ ایسی حرکت کرتی ہے. اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ آنکھ ہے اور یہ فون ہے، جو آج ایک ذریعے بن گئے ہیں کہ آزاد رہو، یعنی آزاد قیاد رہو. اس طرح کے ذریعے کو ہم اپنا رہے ہیں اور آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے. لہذا اس لیے بزرگان دین فرماتے تھے طہارت لیتے ہو، جسم کی طہارت بھی لو، لباس کی طہارت لو، ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو بھی طہارت سے رکھو. لوگ پوچھتے تھے، سرکار بندہ نواز سے پوچھا گیا کہ جسم کی طہارت سمجھ میں آ گئی ہے، لباس کی طہارت سمجھ میں آ گئی ہے، آنکھوں کی بھی طہارت ہوتی ہے. بندہ نواز نے کہا ہاں، آنکھوں کی طہارت یہ ہے کہ وہ چیز مت دیکھ جس کے دیکھنے سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو. یہ آنکھوں کی طہارت ہے. وہ چیز مت دیکھ جس کے دیکھنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہو، رسول بھی ناراض ہوتا ہو. دیکھنا ہے تو وہ چیز دیکھ جس کے دیکھنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہو، رسول بھی راضی ہوتے ہو. دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھے، دیکھنا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھے، دیکھنا ہے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھے، ماں کے چہرے کو دیکھے. جو نہ دیکھنا ہے فلمیں، ڈرامے، یہ آج فونوں کے ذریعے ذہن ہمارا خراب ہوتا ہے تو دل خراب ہوتا ہے. جب دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو بندہ پھر گندی حرکتیں کرنا
شروع کر دیتا ہے. سامنے کون ہے؟ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بھاوج ہے، یہ کچھ نظر نہیں آتا. جب گندی مزاج اندر پیدا ہو جاتی ہے، شہوت غالب ہو جاتا ہے، تو لہذا اسلام نے ان چیزوں کو بھی منع کیا جن چیزوں سے تمہارا دل بہکتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ایمان والو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو. مرد کو بھی کہا، عورتوں کو بھی یہ بات کہی ہے. لہذا قرآن کی جو آیت ہے، آیت نمبر 5 سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے جن کی پہچان یہ ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے. آئیے ایک اور بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 6 میں پڑھ رہا ہوں سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 1 سے 10 کی میں تفسیر کر رہا ہوں ایک ایک آیت. پہلی آیت اللہ نے فرمایا سورہ مومنون ایک ایمان والے کامیاب ہیں. دوسری آیت میں فرمایا ان کی پہچان کیا ہے ایمان والوں کی؟ وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، دل لگا کر عبادت کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ان کا دل مسجدوں میں رہتا ہے، ان کا دل نماز میں رہتا ہے، ان کا دل عبادت میں رہتا ہے، دل لگا کر عبادت کرتے ہیں. لہذا تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیہودہ بات جگہ جانا تو دور کی بات ہے، مومن کی پہچان ایمان والے کی پہچان کو بیہودہ بات اشارے میں بھی نہیں کرتے، بولنا تو دور کی بات ہے. لہٰذا یہ بھی بتایا. چوتھا کہا وہ مومن کی پہچان یہ ہے، ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ زکات دینے والے ہوتے ہیں. اور پانچواں فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں انسان کی جو فطرت ہے، عادت ہے، کچھ فطرت قدرتی طور پر اللہ نے ہمارے انسانوں کے اندر رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت. دوسرے رہنے کی عادت. اسلام نے فطرت کو نہیں مٹایا، فطرت کو سیدھا راستہ بتایا. میری طرف توجہ فرمائیں. فطرت عادت سمجھتے آپ، پیدائشی طور پر ہمارے اندر رکھی گئی ہے. اور یہ عادت کیا ہے؟ اسلام آ کر کہتا کہ یہ فطرت مٹا دو، تو یہ فطرت نہیں مٹا سکتے، یہ پیدائشی طور پر ہے. جیسا کہ کھانا کھانا فطرت ہے، پانی پینا فطرت ہے. میاں کو سمجھا دو، میاں اٹھ کے ڈسٹرب مت پیدا کرو، بولو جبھی بولو بولا نا تمہارے کو. میں میری طرف دیکھیے، اللہ مسجدوں میں دل لگا کر بیٹھنے کی توفیق دے. لہذا آپ میری طرف توجہ دیں کہ فطرت کو اسلام نہیں مٹاتا. کھانا کھانا فطرت ہے، پانی پینا فطرت ہے، پیدائشی طور پر ہمارے عادت فطرت میں رکھی گئی ہے. اگر اسلام آ کر کہتا کہ کھانا مت کھاؤ تو کون مانتا؟ اسلام نے کہا کھاؤ حلال چیز کھاؤ، پیو حلال چیز پیو. لہذا فطرت کے اندر شہوت میں رکھی گئی ہے، خواہشات شہوت یہ بھی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے. اسلام جہاں یہ کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وہیں پر اسلام کہتا ہے ہاں کیونکہ تمہارے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے، خواہشات رکھا ہے، اور اس خواہشات کی تکمیل کرنے کا ذریعہ بھی اللہ نے بنایا. جو فطرت ہے، جو خواہش ہے ہماری، اس خواہش کو مکمل کرنے کا ذریعہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جہاں زنا سے منع کیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو، شرمگاہ کی بات کرو، وہیں پر کہا ہاں انسان کی عادت ہے، فطرت ہے، خواہش تو اس کے اندر ہے، وہ کیسے پورے کرے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ، مگر سنو، اللہ علی ازواجہم، اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں اپنی خواہشات کی تکمیل تم اپنے بیویوں کے ذریعے کر سکتے ہو، اپنے بیوی کے ذریعے کر سکتے ہو. اس لیے اسلام نے جہاں زنا کے لیے سخت قانون بنایا، اور سنیں بچے آپ لوگ، جہاں اسلام نے زنا کے لیے سخت قانون بنایا اور کہا کہ زنا کرو گے تو یہ سزا ہے، وہیں پر اسلام نے سب سے اچھی چیز آسان کی ہے وہ نکاح. تاکہ نکاح تمہارے اندر وہ جو خواہشات ہے وہ خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ نکاح. تو حلال خواہش کے ذریعے اپنے مقدس جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام نے کہا اللہ ازواجہم، ہاں جہاں میں تمہیں زنا سے بچنے کا حکم دے رہا ہوں وہیں پر میں تمہاری خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے آپ حکم دے رہا ہوں اپنی خواہشات اپنی بیوی کے ذریعے پورا کرو. لہذا بیوی کے ذریعے خواہشات کو پوری کرنا، اس لیے اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا تھا. آج الٹ ہو گیا، زنا بہت آسان ہو گیا، نکاح بڑی مشکل ہو گیا. دیکھیں آپ الٹ، سب سے آسان اگر آپ دیکھتے ہیں اسلام میں وہ نکاح سب سے آسان، اور سب سے خطرناک جو چیز تھی اسلام میں وہ زنا تھا. زنا کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اللہ کا قانون ہے دو چیز ذہن میں رکھے. اگر غیر شادی شدہ، شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتے پکڑا گیا اور وہ زنا کرتے پکڑا گیا تو اس کو سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوئلے مارے جائے. اگر شادی شدہ ہے تو وہ زنا کرتے پکڑا گیا ثبوتوں کے ساتھ، اس کی سزا یہ ہے اس کے جسم پر پتھرے مارے جائیں.
جب تک وہ مر نہ جائے. تو اب یہ قانون جب بنا تو اب صحابہ کا دور دیکھے کوئی زنا نہیں, تابعین کا دور دیکھے کوئی ایسی کام کرنے والا نہیں, کیونکہ اللہ کا ایسا قانون بنا ہوا ہے اتنی خطرناک. لیکن اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کیا تھا کہ بھائی آپ نکاح کرو. نکاح کے لیے کیا فرض ہے؟ فرمایا ایک چیز فرض ہے اور ایک واجب ہے. فرض یہ ہے کہ دو فرض ہے کہ ایک گواہوں کا, دوسرا حجاب و قبول, تیسرا مہر کا. یہ تین چیز ادا ہو گئے, نکاح ہو گیا. یعنی گواہ سامنے ہو, حجاب و قبول میاں بیوی کر رہے ہو اور مہر ادا کر دو, وہ تین چیزیں نکاح ہو گیا. لیکن آپ نکاح کے لیے جو رسم و رواج بنا دیا گیا ہے, جو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مسلمان بچیاں برسوں سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلمان بچے جن کا نکاح بچیاں زیادہ تر بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے. کیونکہ نکاح کے لیے کئی ایک رسم و رواج, سانچک کے نام پر, منجوں کے نام پر, منہ دکھائی کے نام پر, رسم کے نام پر جو رواج بنایا ہے, یقین جانیے اسلام میں یہ ایک بھی چیز نہیں ہے. نکاح میں صرف تین چیزیں تھی اسلام میں, دو فرض ایک واجب. وہ دو فرض کیا ہے؟ ایک کہ حجاب و قبول, دوسرا گواہوں کے سامنے حجاب و قبول کرو, اور تیسرا مہر ادا کرو. بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ. لہذا آج کیا ہو گیا ہے, سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے کہ یہ اسلام نکاح کو مشکل کر دیا گیا, زنا کو آسان کر دیا گیا. زنا معاذ اللہ آج ٹکے پہ جو ہے لوگ جا رہے ہیں, فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے ذہن بنا دیا گیا ہے, اس لیے ہزاروں بچیاں بیٹھے ہوئے. لیکن یہاں قرآن کو جو سمجھتا ہے, اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, دین سے محبت, سچی محبت کرتا ہے, محبت پھر عمل کے ذریعے ثبوت بھی پیش کرتا ہے, تو اس کے لیے بات آسان ہے. لہذا جہاں زنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مومن کی پہچان بتائی کہ وہ زنا نہیں کرتے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے, اور وہاں پر مومن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنی یہ خواہشات, جائز خواہشات جو فطرتاً تمہارے جسم میں رکھی گئی ہے, اس کو پورا کرنا ہے تو نکاح کے ذریعے پورا کرو, بیوی کے ذریعے پورا کرو. یہاں میں آپ کے سامنے آگے اور بات کر رہا ہوں. آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے فما نبتہا وراء ذالک فاولئک هم العادون. اللہ فرماتا ہے اپنی بیوی یا اپنی کنیز, جو اپنی بیوی اور یا اپنی کبیز, یہ دو کے سوا کچھ چاہے تو حد سے بڑھنے والا ہے. پہلے دور میں حضور کے دور پاک میں کنیزوں سے بھی معاملات ہوتے تھے, لیکن ابھی وہ دور ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک تو اپنی بیوی کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرو, ایک اپنی کنیز, وہ بھی ایک جائز طریقہ ہوتا ہے. لیکن کنیزوں کا دور نہیں ہے, مسئلے پر میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, اب وہ دور نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کنیز کا دور ہوتا تھا, خادمہ کا دور ہوتا تھا, اس سے نکاح کا ایک ذریعہ بنتا تھا. لہٰذا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ دو اپنی عورتیں, یعنی ایک سے دو نکاح کر رہے یا 4 نکاح کر رہے, اور اپنی کنیزوں کے علاوہ یہ دو سے ہٹ کر اگر تم کسی غیر عورت پر دیکھو, نظر ڈالو گے, تو اللہ فرماتا ہے وہی حد سے بڑھنے, یعنی اللہ کے قانون سے وہ بڑھ گیا معاذ اللہ, یعنی اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اور پھر اللہ نے مومن کی پہچان کرتے ہوئے آگے یہ جو بات جملہ ہے ذرا غور سے سنیں آپ, کیونکہ بات بہت قریب آ گیا ختم ہونے کے لیے. اللہ فرماتا ہے مومن کی پہچان کرتے آیت نمبر 8 سورہ مومنون, اللہ فرماتا ہے والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون. اللہ فرماتا ہے مومن کی صفت اور خوبی یہ ہے وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتا, جو ان پر امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرتا, اور اپنا وعدے کو پورا کرتے. یہ دو باتیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا, امانت میں خیانت نہیں کرتے مومن, یعنی مسلمان کی پہچان ہے, صفت ہے, خوبی ہے جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے, وہ اپنے امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور دوسرا فرمایا وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے. امانت میں خیانت کیا ہے اور وعدے کو پورا کرنا کیا ہے, یہ دونوں چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. دیکھیں, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں, ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا, 40 سال مکے میں زندگی گزاری. حضور کی ہر ادا, ہر عادت, غور سے سنیں آپ لوگ, ہمارے نبی نے 40 سال کی عمر تک اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا. حالانکہ پیدائشی نبی ہے لیکن نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا. 40 سال کی عمر کے بعد اعلان کیا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. کیوں؟ کیونکہ 40 سال تک حضور مکہ میں اپنی عادت بنوا رہے تھے, لوگوں کو اپنی عادت بتا رہے تھے, اخلاق بتا رہے تھے, مزاج بتا رہے تھے. تو جہاں سارے مکے کے لوگ, جہاں زنا عام تھا اس دور میں, حضور کے دور پاک میں زنا, شراب, جوا, لڑائی جھگڑا, قتل, غارت گری, بڑوں کا ادب نہیں, چھوٹوں کا ادب نہیں, عورتوں کو جو ہے نیلام کرنا, ہر گناہ جو ہوتا تھا, ایسے دور میں حضور نے اپنے اخلاق بتائے.
اور ایسے بتائے اس وقت سارے مکے میں لوگ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر مکہ میں امین امانت دار اور سچا کوئی ہے تو حضور کی ذات مبارکہ. یہ دو عادتیں ایسے تھی جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا نا، لوگوں نے کہا کبھی ان سے جھوٹ ہم نے سنا نہیں، نہ انہوں نے امانت میں خیانت کیا ہے، فوراً ایمان لے کر آ. تو لہذا امانت میں خیانت اور یہ جھوٹ آپ جس بندے کے اندر آ جائے، یاد رکھیں آپ، امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ، یہ دو عادتیں اگر کسی مسلمان کے اندر آ جائے پھر اس کی عزت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. غور کر لیجیے آپ، ختم ہے. نہ گھر میں اس کی عزت ہوتی ہے، نہ رشتہ داروں میں اس کی عزت ہوتی ہے، نہ دوستوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، نہ پڑوس میں اس کی عزت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ دو عادتیں، امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنا وعدہ پورا کرے، جھوٹ نہ بولے، یہ مسلمان کے اندر یہ دو عادتیں ہونا بھی چاہیے. قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ وعدہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدہ جو کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ دو عادتیں جس مسلمان کے اندر آ جاتی ہے اس کی عزت خود بخود اللہ بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھ لیجیے، خود بخود عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر دھیرے دھیرے خاندان والے بھی نہیں بھائی میں نے اس کو دیکھا ہے کبھی یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں نے اس کو دیکھا ہے کبھی یہ وعدہ تو کرتا اس کے خلاف نہیں کرتا، پورا کرتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے. امانت میں خیانت اور وعدہ کر کر پورا کرنا، یہ دو چیزیں جس مسلمان مومن کے اندر آ جاتی ہے اللہ اس کی عزت کو بلند فرما دیتا ہے. آپ غور کر لیجیے. آپ میں ایک پرسنلی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس جو ہے کچھ، کیونکہ میرے پاس لوگ اپنے اپنے مسائل کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی دینی مسائل کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی روحانی مسائل کے لیے بھی آتے ہیں. تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کہا حضرت ایک ہمارا ایک دوست ہے جان پہچان کا لیکن ہے کافر. غور سے سنیے آپ، ہے کافر، مسلمان نہیں کافر ہو. کہنے لگا وہ بندہ جو ہے کم سے کم جو ہے 5 سے 8 کروڑ روپے لوگوں کو دینا ہے، مارکیٹ میں اتنا پیسہ دینا ہے لوگوں کو. لیکن جتنے قرضدار ہیں نا وہ سارے قرضدار اس سے لڑے جھگڑا نہیں کرے، اس کے خلاف کمپلینٹ نہیں کرے اور اس کو گالی بھی نہ دی، سب انتظار کر رہے کہ ہاں دیں گا. میں پریشان ہو گیا بھائی، یہاں 10,000 کے لیے لوگ مار لے رہے، 5-5 ہزار کے لیے لوگ مار لے رہے، قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ قتل غلط گیری ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور کمپلینٹ کر رہے ہیں لوگ. یہ بندہ 5 سے 8 کروڑ دینا ہے لوگوں کے اور پورے قرضدار جو بھی اس کو سے رابطے میں ہے سب مطمئن ہے. ابھی تک نہ اس کے خلاف کمپلینٹ ہوئی ہے، نہ اس کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، نہ گالی دے رہے ہیں، بلکہ جہاں بھی میرے عزت دے رہے ہیں. میں پریشان ہو کے بولا بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سن کے حیران ہو گئے. وجہ ایک ہی ہے حضرت. بولے کیا ہے؟ تو وہ کافر ہمیشہ سچ بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے. یعنی کوئی بھی ہم اگر کسی کے 500,000 دینا ہے تو ہم 1 سے 2 بار فون اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں فون اٹھانا چھوڑ دیں، نہ رو بھائی کیا دینا ہے بعد میں دیں گے. لیکن یہ بندہ 8 کروڑ روپے دینا ہے، جب بھی فون اٹھاتا ہے کوئی بھی قرضدار فون کرو فوراً فون اٹھاتا ہے اور جہاں کھڑا ہے وہاں کا لوکیشن دے دیتا ہے، میں یہاں ہوں یہاں کھڑا ہوں. یہ سچائی اور یہ امانت داری کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے بھائی یہ بندہ آج نکل ضرور دیں گا، لیکن بھاگنے والا نہیں، نہ اس کو کوئی گالی دے رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے کہ اگر ایک غیر مسلم کے اندر بھی سچائی جیسی صفت پیدا ہو جائے اور امان جیسی عادت پیدا ہو جائے تو وہ بندے کو بھی لوگ عزت دینے لگ جاتے ہیں. تو غیر مسلم لیکن اس کو عزت مل رہی ہے. کیوں؟ 8 کروڑ روپے مارکیٹ میں دینا ہے، نہ کوئی گالی دینے والا ہے، نہ اس کو ارے تمہیں بول رہا ہے، نہ اس کو کوئی جھڑکی دے رہا ہے، نہ کوئی غلط بول رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ سچ بولتا. کہاں ہے جناب؟ فون کرے تو فون اٹھاتا ایک ہی، کہتے پورے خرزات جب بھی فون کرتے تھے ایک رنگ میں اٹھا لیتا، پہلی عادت اس کی. دوسرا جہاں کھڑا ہے وہاں بتا دیتا اور بتایا تھا کہ بھائی اتنے دن لگیں گے، آئیں گے، دوں گا نہیں تو نہیں. لہذا یہ سچ بولنا یہ عادت اتنی پسند آئی لوگوں کو، لوگ مطمئن ہو گئے. غور کرے اگر غیر مسلمان بھی یہ عادت کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ اس کو بھی عزت دے دیتا ہے، امن دے دیتا ہے، سکون دیتا ہے. لہذا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو مومن کی پہچان ہے. مومن کس بات ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. لہذا یہ مومن کا
اندر یہ عادت ہونا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ عادت جو ہے آج ہمارے اندر سے صفت ختم ہو گئی. یہ امانت میں خیانت. پہلے آپ نے بھی شاید اپنے بڑوں سے سنا ہوگا, بابا دادا سے, میں نے بھی سنا ہے, میں نے تو پریکٹیکل دیکھا ہے, کیونکہ میرے پاس ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں, کہتے بھائی ہم غیر مسلم اکثر کہتے تھے ہمارے پاس کہ مولانا ہمارے دادا پردادا کہتے تھے کہ اگر کوئی امانت رکھانا ہے تو مسلمان کے پاس رکھو, کچھ چیز رکھانا ہے امانت کے طور پر مسلمان کے پاس رکھو, کیونکہ مسلمان امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ حال تک بھی مسلمانوں کی بہت بڑی پہچان تھی کہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا. قرآن بھی مومن کی پہچان بتا رہا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. لہذا اب یہ عادت ہمارے اندر سے جب ختم ہونا شروع ہو گئی تو لہذا ہمارے اندر جو ہے ہماری وقار, ہماری عزت خراب ہونا شروع ہو گئی. ایک میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور یہ حدیث جو ہے آپ غور سے سنیے. اور یہ حدیث جو الفاظ حضور, کیونکہ آپ کو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا. قیامت تک کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, ہو چکا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب یہ حدیث آپ سنیں, اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ سب غور کریں. جتنے بھی سستی آ رہی تو ختم کر لیجئے, نیند آ رہی تو ختم کر لیجئے, بے چینی آ رہی تو ختم کر لیجئے. حضور کے یہ فرمان کو دل کے کانوں سے سنیے, یہ زر کے کانوں سے سنیں, دل کے کانوں سے بھی سنیں, کہ آپ غور کریں جو حضور نے بیان فرمایا ہے آج وہ سارے کام ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں. آپ حیران ہو گئے. سنیے آپ حضور کی حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے, حدیث سنیے آپ. یہ حدیث راوی بھی کون کر رہا ہے؟ سید السادات مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ راوی کر رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت علی, غور سے سنیں, پھر کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے اور اس حدیث پہ غور سے سنیے. حدیث سنیے آپ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں کلمہ پڑھنے والوں میں یہ 15 کام کرنے لگ جائے, 15 کام ایسے 5 10 15 کام کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ میری امت پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے لگ جائے گا. 15 کام اگر میری امت کرنے لگ جائے تو میری امت پر مصائب عالم کا مستحق ہو جائیں گے, یعنی ہر طریقے کی پریشانی اس پر آئے گی. وہ 15 کام کیا ہے, لیکن سرکار نے فرمایا جملے پہ غور فرمائے, میری امت میں یہ 15 کام کرنے لگ جائے ہر طریقے کی پریشانی اس پر آنا شروع ہو جائے گی. آج سمجھ گئے آپ کہ فلاں حکومت کہیں کو آ رہی, فلاں اسٹیٹ میں کہیں کو آ رہی, ہر جگہ معاملے چین کا دور چل رہا ہے. ہم خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ تنہا ٹرین میں سفر کرنے کے لیے سوچنا پڑ لگا ہے. ایسا ماحول پیدا کرنے کریٹ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ مسلمان سے اللہ سے ڈرتا ہے. ہمیں احتیاط کرنا اور بات ہے لیکن ڈرنا اور بات ہے. ہم احتیاط کرتے ہیں لیکن ڈرنا سب اللہ سے ہے. لیکن جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اور جو ہر طریقے سے آج ساری دنیا بھر میں آپ دیکھیں جو مسلم ممالک ہے, وہ صرف نام کیا ہوگا, جو مسلم ممالک ہے وہاں پر شراب کے اڈے ہیں, ناشنا جوا. مسلم ممالک کی میں بات بتا رہا ہوں. کیا کہ دل کے ایک کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, میرے گھر کی آگ لگئی گھر کے چراغ سے. مسئلہ ایسا اب کیا کرے, ہوڑ بھی اپنے داد بھی اپنے ہیں کہ کون کس کی مدد لے رہا ہے. فلسطین میں ہزاروں ایمان والوں کو قتل کیا جا رہا ہے, 52 ممالک ہے, کوئی آواز اٹھانے تیار نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, ہم نہیں دے سکتے, ہم دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ سارے مصائب جو آ رہے ہیں, پریشانیاں ایمان والوں پر, جبکہ اللہ قوت والا ہے, طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, وہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ حدیث آپ سن لیجئے, اس کی وجوہات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ عادتیں ہمارے اندر بھی ہے. ابھی توبہ کرے, توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ابھی توبہ کر لے, توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. ابھی توبہ کر لے, توبہ کرنے والوں کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے. اور جن کو اللہ عزت عطا فرمائے پوری دنیا مل کے بھی اس کے بال بھی ڈھینگا نہیں کر سکتا. لہذا یہ 15 چیز میں سے ایک چیز بھی اگر ہمارے اندر ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی توبہ کر لیجیے آپ. ایسا نہیں ہے کہ گال کی توبہ جو ہے ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے, بس دل میں ارادہ کریں اللہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا, بس یہ کر لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت عطا فرمائے گا. لہذا 15 کام کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائے کون سے کام ہے جب آپ کی امت یہ کام کرے گی تو ہر طریقے سے پریشان ہوگی.
فرمایا پہلی چیز سنیے آپ، پہلی سرکار نے فرمایا جب میری امت میں مال غنیمت کو، لوگوں کے مال کو، مال غنیمت کو جو گورنمنٹ کا مال تھا، یہ اسلامی سلطنت میں مال غنیمت گورنمنٹ کا مال ہوتا تھا، جیسا کہ صحابہ جب کسی جنگ میں جاتے اور جو مال ان کے ہاتھ آتا وہ مال غنیمت گورنمنٹ کا مال ہوتا اور اس کو گورنمنٹ کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا۔ لہٰذا سرکار نے فرمایا جب مال غنیمت کو لوگوں کا مال، گورنمنٹ کے مال کو اپنی ذات پر خرچہ کرنے لگ جائیں گے، ذرا یہ لیڈر بھی غور کریں، کروڑوں روپے جو ہے سینکشن ہو رہے ہیں کہ بھائی روڈ بنائیے، کروڑوں روپے سینکشن ہو رہے ہیں کہ بھائی گلی میں آپ لائٹ جلائیے، اور جو ہے گورنمنٹ سے مال آ رہا ہے 10 کروڑ، کام ہو رہا ہے 20 لاکھ کا، اور بتا رہے ہیں 10 کروڑ کا، بھائی کہاں گئے سارے پیسے؟ جو سچ بولنے والا ہے پھر نہ وہ میڈیا والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، پھر اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لہٰذا سرکار نے فرمایا جب مسلمان ہو کر لوگوں کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اپنی ذاتیات پر خرچ کرنے لگ جائیں گے، پھر مصائب آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا پہلی بیماری جو مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ کر خرچ کر لیا جائے، پہلی بیماری۔ دوسرا سنو، جب لوگ امانت کو لوگ کوئی امانت رکھے، امانت کو غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے، جب امانت کو، اچھا سنیے میں امانت کا ایک لفظ بتاتا ہوں، امانت کہتے کس کو ہے؟ ایک امانت وہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ فون دے رہا ہوں کہ یہ امانت رکھیے اور آپ نے وہ فون بیچ کے کھا گئے، یہ بھی غلط ہے، لیکن بتا رہا ہوں صرف یہ امانت نہیں ہے۔ امانت ایک وہ ہے جو اللہ نے بندوں کو دی، وہ امانت بھی آپ کو حفاظت کرنا ہے، اور ایک امانت وہ جو بندہ دوسرے بندے پر ہے۔ اللہ نے جو بندوں کو دی وہ امانت کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ طہارت ہے، وہ نماز کا عبادت کا سیکھنا ہے۔ جو لوگ عبادت کر رہے نماز پڑھے سیکھے نہیں، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے۔ امانت جو ہے، نماز بھی اللہ کی امانت ہے، روزہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی تو دولت بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دولت دی تو حج کرنا بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو ان امانتوں کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کو صحیح ادا کرنے والا امانت دار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے امانت کے طور پر رکھا جائے، صرف یہ نہیں، یہ بھی امانت ہے۔ اب جو لوگ برسوں ہو گیا، 20 سال 50 سال ہمیں کو سکھانا پڑا، ارے میاں مسجد میں ایسا رکھو بیٹھو، ارے بھائی یہ ہمارا ادب نہیں ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے، یہ اس کی امانت میں خیانت آپ کر رہے ہیں، آپ کو بول رہے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ یہ رب کی امانت ہے کہ مسجد میں کیسا بیٹھنا ہے، نماز کیسا پڑھنا ہے۔ ان امانت میں اگر امانت ادا نہیں کریں گے تو آپ کئی مصیبتوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک تو امانت یہ ہے، دوسرا مال کوئی آپ کے پاس رکھا ہے امانت کے طور پر، جیسا رکھا ہے ویسا واپس کر دینا، یہ تو سب کو سمجھ ہے۔ تیسرا، لوگوں کی بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی اپنا شاگرد آ کر کہے میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اپنے استاد سے وہ مشورہ لینے آیا ہے اور سارے گھر کے بات بول دیا، تو استاد کو لازم ہے اس کی بات کو امانت کے طور پر رکھا جائے۔ تو اپنے آپ کو ایک مرشد کو بھی لازم ہوتا ہے، تو مرید آ کر آپ کو اپنے مرشد کو کہے میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تو مرشد کو بھی لازم ہے اس کی باتوں کو عزت کے ساتھ رکھا جائے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ لہذا بات چیت کسی کی بات کو چھپانا یعنی آپ کے سامنے بتاؤ تو امانت میں خیانت یہ بھی ہے۔ اگر اس کی بات سن لیا، اس کے پیٹ پیچھے مذاق اڑانا، ارے چھوڑو نے کیا پتا ہوگا میرے کو، ارے چھوڑو اس کا کیا میرے کو معلوم ہو گیا، گھر میں کیا چل رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باپ کے ساتھ۔ ارے بندے، اپنا دوست سمجھ کر اپنی گھر کی باتیں آپ کو بتایا، اپنا استاد سمجھ کر گھر کی باتیں بتایا، اپنا پیر سمجھ کر اپنے پرسنل باتیں اس نے بتایا ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی قسم کے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، کئی قسم کے۔ صرف نماز پڑھ کر سمجھنا، نماز پڑھنے پھر امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں، لہذا یہ دوسرا نمبر 15 چیزیں میں 2 نمبر بتا رہا ہوں۔ آئیے تیسرا سنیے آپ، سرکار نے فرمایا جو لوگ نمبر 3 زکات ایک قرض مستور ہونے لگے، یعنی پالدار ہے، پیسے والے ہیں، زکات دینا کہنے لگے میں یہ قرضہ ہے میں نہیں دے سکتا، زکات نہ دیتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کو بھی کئی قسم کی پریشانیاں گھیرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 نمبر۔ چوتھا نمبر، جو اپنے، یہ تو سمجھتا ہوں دھیرے دھیرے جو چوتھی بیماری حضور نے بیان فرمائی ہے، دھیرے دھیرے یہ گھر گھر کی کہانی ہوتی جا رہی ہے، سونے آپ حیران ہو جائیں گے۔
حیران نہیں. پہلے سرکار نے کیا فرمایا؟ جو مانے غنیمت کو گورنمنٹ کے مال کو اپنی ذات پر خرچہ کرنے لگے. دوسرا کیا فرمایا؟ امانت میں خیانت کرنے والا, اور امانت کس کو کہتے میں نے بتا دیا. تیسرا کیا فرمایا؟ جو مالدار ہے, پیسے والا ہے, زکات کے دینے کے لیے تڑس رہا, زکات نہیں دے گا. تیسرا. چوتھا سنیں آپ, جو اپنی بیوی کا متی یعنی فرمانبردار مرید بن گیا ہو. اور سے سنیں آپ, جو اپنی, یہ لفظ میں نے کہہ رہا ہوں, حدیث ہے, کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, ہمارے آپ کے پیارے آقا رحمت کونین کی حدیث سنا رہا ہوں. اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ جو بھی کہتے ہیں میرے حکم سے کہتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جاتا ہے منت کی فطرت کو, عادت کو. اللہ تعالیٰ نے حبیب کے ذریعے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کا مرید ہوگا اس پر بھی کئی قسم کے مسائل و پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیجئے مرید سے مراد کیا ہے, یعنی بیوی کی بات سننا, ماں کو گالیاں دینا, باپ کو مارنا, بھائیوں سے لڑنا. بھائی باپ جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کی بات نہ سنی جائے, لیکن سچ بات اور حق بات سنی جائے. سچ میں کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دیجیے, آپ غلط کا ساتھ نہ دے. لہذا آج ایسے بھی معاملات ہو رہے ہیں بیوی کے کہنے پر ماں کو ہکالا جا رہا ہے. آج بچے کو M.Com B.Com ہر ڈگری دلا جا رہی ہے. اکثر آپ دیکھیں اولڈ ایج ہوم میں جو ماں باپ جو رہ رہے ہیں ان کے بچے بڑے بڑے ڈگریاں والے ہیں, لیکن صرف بیوی کے کہنے پر ہم کام پہ جاتے, آپ بھی ڈیوٹی پہ جاتے. لہذا ماڈل دور چل رہا ہے, فیشن کا دور چل رہا ہے, کہاں بوڑھا بیٹی کو پالے ہیں. لہذا آپ ایک کام کریے, ان کو اولڈ ایج ہوم میں ٹھہریے, مہینہ 20-30 ہزار دے دیجیے. لہذا باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جا رہا ہے. بیوی کے کہنے پر نہ ماں باپ کی عزت باقی رہ رہی ہے. سرکار نے فرمایا جو اپنے بیوی کا مرید بن جائے, متی اور فرمانبردار بن جائے, اور اس کے کہنے پر اللہ کی رسول کی نافرمانی کرنے لگ جائے, تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں پر کئی قسم کے مسائل اور پریشانیاں اس پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا. ایک مار بھی گلے پہ کوئی غیر مار رہا نا, صوفیہ کہتے, اللہ والے کہتے, بزرگوں کی ایک بات بتا رہا ہوں, آپ کے پیر میں کانٹا کو چھپا, آپ کو کوئی مارا بلا وجہ کے, کوئی مار رہا ہے آپ کو آ کے, آپ کے پیر میں کانٹا بھی چھپا, تو سمجھ جاؤ کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے, تبھی تو یہ مصیبت آئی ہے. غور کرنے پر بات سمجھ میں آتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صوفیہ اکرام کہہ رہے ہیں, بزرگان دین کہہ رہے ہیں. لہذا پانچواں سنو, جو اپنی والدہ کا نافرمان ہوگا, اور پانچواں کیا ہے, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا. چھٹواں دیکھ لیجیے آپ, اس لیے تو یہ مصائب آ رہے ہیں مسلمانوں کو. چھٹواں جو اپنے دوستوں سے اچھا سلوک کرے گا. ماں سے نافرمان ماں باپ کا, دوستوں سے آپ دیکھ لیجیے کتنے بچے نہیں ہیں آج, دوستوں سے بڑی ہنس کے بات کریں گے, نرمی سے بات کریں گے, عزت سے بات کریں گے. دوست کے لیے جان حاضر ہے, انہیں غلط کام بول رہا. میں ایک بچے کو پوچھا, ارے بھائی تیری عمر اتنی نہیں ہے, تو 17-18 سال کا تو لڑکا ہے, اور تو 3 مہینے جیل کاٹ کر آ گیا, مٹر کیس میں گیا تھا. میں اس کو پوچھا, یقین جانے میں نے پوچھا اسے, تیری عمر بھی اتنی نہیں ہے اور 18 سال کی عمر بھی مکمل نہیں ہوئے, تو مٹر کیس میں جیل بھی جا کر آ گیا کیوں؟ دوست کی محبت میں چلے گیا مولانا. دوستوں کی محبت کیا لے جا رہے ہیں, دوستوں کی محبت میں چلا گیا, دوست لے کر چلے گا, بس دوست بولا چلنا, بس وہ نہیں دیکھا اچھا برا آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا, چلا گیا. لہذا ماں باپ کو آج کئی ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ دوستوں سے تو اچھا رہتا ہے, ہم سے اونچی اونچی بات کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, مارنے آتا ہے, مولانا کوئی تعویذ دے دیجیے. میں ان ماں باپ کو کہتا ہوں دعا کریے, پہلی بات. اور دوسری بات, ان کی تربیت آپ صحیح کرنا چاہیے تھا, دین سکھانا تھا, عقیدہ سکھانا تھا. اس کی وجہ سے بھی بچے نافرمان ہو رہے ہیں. لہذا سرکار نے اس لیے فرمایا دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارا دوست کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ بندہ اپنے دوست کے طریقے کو بہت پسند کرتا ہے. سرکار نے فرمایا جب یہ کام میری امت کرنے لگ جائے, یعنی ماں کی نافرمانی اور دوستوں کو عزت دینے لگ جائے, تو مصیبت آنا شروع ہو جائے گی. 7واں نمبر سرکار نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ ظلم کا رویہ رکھے گا, باپ کے ساتھ ظلم کرنے لگ جائے گا. 8ویں چیز تو آپ دیکھیں, اگر آپ بھی یہ چیز کر رہے ہیں تو ابھی توبہ کر لیجیے. 8ویں چیز, لوگ مسجدوں میں جہالت کی یعنی آواز بلند کر کے بات کریں گے. یہ سرکار کی حدیث ہے. اکثر میں کہتا ہوں بھائی مسجد میں فون پہ بات مت کریے, حرام ہے. لوگ چہرہ گھور کے دیکھ رہے, آج تک ہمارے کو نہیں بولے, فلاں مسجد میں ہم گئے. ارے بھائی نہیں بولیں گے,
ان کو بھی چاہیے بولنا چاہیے. اگر ہم نہیں بولیں گے تو آپ کو سکھائے گا کون, بتائے گا کون کہ مسجد میں بیٹھ کر فون پہ بات کرنا حرام ہے, قرآن میں گفتگو کرنا حرام ہے. سرکار نے فرمایا مسجد باتوں کے لیے نہیں رہ گئی ہے, مسجد اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے. وہاں بولا جائے گا تو قرآن حدیث کی بات بولی جائے گی. آپ سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں قریب ایسے لوگ ہوں گے مسجد میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے ہنس بول کے باتیں کریں گے. جب ایسے لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے لگ جائے تو مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی. کتنے بھی وظیفے پڑھ لو, یہ حرکتیں توبہ کرنا ہوگا. آج آپ دیکھیں نیو سٹی کے مساجد پہ جائیے, کوئی لیٹ کر فون پہ بات کر رہا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہے, کوئی کمپیوٹر چلا رہا ہے. کیا تو مسجد کھول دیا بھائی, فیانہ کھول دیا, اے سی کھول دیا, بس بیٹھے رہا. میں نے کہا یہ مسجد کی بہادری ہے. مسجد میں تلاوت ٹیکا لے کے بیٹھنا ادب کے خلاف ہے, بات تو کرنا دور کی بات ہے. سرکار نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری باتیں کرنے لگ جائے گا, اللہ اس کی قبر میں اندھیرا کر دے گا. مرنے کے بعد اتنا گپ اندھیرا, پہلے سے اندھیرا اور گپ اندھیرا, یعنی ایک عذاب کی شکل میں. لیکن حال کیا ہو گیا ہے, مسجد میں بیٹھ کے جمعی ہونا, بے چینی ہونا, چہرہ اتر جانا. کیا بول رہے کہ مولانا, یہی بندہ اگر ہوٹل میں بیٹھا ہوا دیکھ لیجیے, آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو دیکھ لیجیے اس کو, فون میں دیکھ لیتے بیٹھا تو پوری رات دیکھتے بیٹھ سکتا ہے, نہ چہرہ اترے گا, نہ نیند آئے گی, نہ جمائی آئے گی. مسجد میں بیٹھ ہی یہ مسئلہ ہمارے اندر پیدا ہو جا رہا ہے. تو لہٰذا مسجدوں کا ادب کریے, وضو کا پانی باہر پہنچ کر آئیے, بغیر ٹیکا لے کر بیٹھیے, مسجد میں ادھر ادھر مت دیکھیے, دنیاوی بات مت کریے. یہ سارے مسجد کے آداب ہیں. سرکار نے اگر کرو گے ایسا کام, کرنا چاہ رہا, ہمیں کون رکھتا ہے, مسجد کے کمیٹی کے صدر رہتے ہیں, مسجد میں بیٹھ گئے, امام صاحب, او مدن صاحب, ارے بھائی اللہ کا گھر ہے, تو مسجد کا صدر ہے, مسجد کا مالک نہیں. صدر ہے تو صدر کی طرح رہے. جاہلوں کو ہم نے اپنا صدر بنا کر رکھا ہے, جو نہ دین جانتے ہیں نہ دین کی باتیں جانتے ہیں. ویسے لوگ کو جاہلوں کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے تو یہی ہوگا, اے امام صاحب وہ یہ بات یہ کرا. لہذا مسجد سرکار نے فرمایا مسجدوں میں جوہلا آوازیں بلند کریں گے. آج ہو رہا نہیں ہو رہا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجیے, آپ سن لیا یہ حالات ہے. اونچی آواز سے مسجد ہے, اور فرمایا نوا قوم کا سردار, یہ بھی ہو رہا ہے. اور سنیں آپ, قوم کا سردار ذلیل ترین آدمی بن جائے گا. کسی علاقے کا, کسی شہر کا, کسی گلی کا, کسی بھی چیز کا سردار. کرسی اچھی چیز ہے, اس پہ بیٹھنے والا ذلیل آدمی ہے, ذلیل ترین آدمی بیٹھ جائے گا. سرکار نے فرمایا, اب 10واں سنیں آپ, سرکار نے فرمایا آدمی کی عزت. میں کہہ رہا ہوں میرے آقا کو غیب کا علم کتنا دیا اللہ نے. جو حالات چل رہے ہیں اس کے بعد میں غور کریں آپ, جو چل رہا ہے. سرکار نے فرمایا آدمی کی عزت اس کی بدماشی کی وجہ سے ہوگی. آدمی کی عزت اس کی بدماشی کی وجہ سے کریں گے لوگ. نہیں ہو رہا, روڈیوں کی عزت, پہلوانوں, سود خوروں, گھر کا گلی کا کوئی روڈی پہلوان آوارہ, ارے رکھو بھائی پی گئے ہو, عزت ہے, سلام کرے. باپ کی عزت نہیں, ماں کی عزت نہیں, علماء کی عزت نہیں, اس کی عزت ہو رہی. سرکار نے فرمایا جب مسلمان ایسے کرنے لگ جائے کہ آدمی کی عزت اس کی بدماشی کی وجہ سے کرے تو سمجھ جاؤ کہ مصیبتیں آئیں گی. ایسے آئیں گے جو اونچا سب یہ پسل بنڈا ہے, اور پانی اگر چھوڑو تو کتنی تیزی سے پانی نیچے آتا ہے. ایسا پھر مصیبت ہر طریقے سے گھرنا شروع ہو جائیں گے. برکت ختم, مزاج ختم. یہ عادت اگر ہمارے اندر ہو, ابھی توبہ کر لیں, اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. 10واں آدمی کی عزت اس کی بدماشی کی وجہ سے. 11واں شراب نوشی عام ہوگی. آپ دیکھ ایک حدیث کے ایک لفظ پر میں گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, صرف 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. شراب نوشی عام ہوگی, گھر گھر شراب. شراب ہر محلہ بستی گھر میں ایک تو شرابی. نوجوان بچے بھائی کم عمر ہے, 12 سال 13 سال 9 سال 10 سال, وہ بھی چلا گیا 5-6 سال کے بچے, 7 سال کے بچے بس شراب نشے میں دھوت. اللہ رحم فرمائے. لہذا شراب نوشی عام ہو جائے گی. پھر فرمایا 12واں ریشم کے کپڑے پہننے لگ جائیں گے لوگ. امیروں کو دیکھ لیجیے آپ, ریشم کا پورا کپڑا چمکتا ہے, ریشم کے کپڑے پہننے لگ جائیں گے. اور 13واں گانا بجانا یعنی نوجوان طوائفیں, گانے بجانے والے نوجوان طوائفیں جو ہے عام ہو جائے گی. گانا بجانا شادیوں میں تو ایک عام بات ہو گئی, چاہے برتھ ڈے پارٹی ہو, شادی ہو, رسم ہو, منگنی ہو. امیروں کے پاس دیکھیں, ایمان والوں کی میں بات کر رہا ہوں, غیروں کی بات ہمیں پرواہ نہیں ہے. لہذا گانا بجانے میں ناچنے والوں کو بلانا ایک عام فیشن بنتا جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا جب میری امت میں یہ چیزیں عام ہوتی جائے گی
مصیبت آتی جائے گی ان کے اوپر، طریقے سے ظالم حکمران بن جائیں گے، ظالم حکومت کرنے والے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ لہٰذا 13واں گانے بجانے والے نوجوان کہاں تھے؟ 14 اپنے پاس وہ میوزک رکھیں گے، اپنے پاس کیا رکھیں گے؟ قریب میں۔ حیران ہو گیا آپ، پہلے میوزک بولے تو ناچنا گانا بڑا آرکیسٹرا اور باجا وجا، لیکن سرکار پر نہیں، اب وہ اپنے پاس رکھیں گے، اپنے پاس۔ فونوں میں آپ دیکھ لیں ہمارے فون کے ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر میوزک ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، باجے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میرے سرکار کی پوری ہو رہی ہے، اپنے پاس گانے اور بجانے کے آلات اپنے پاس رکھیں گے، میوزک عام ہو جائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ لہذا سرکار نے فرمایا میوزک شیطان کی اذا ہے، میوزک کیا ہے؟ شیطان کی اذا ہے، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ 15ویں اس امت کے بعد آنے والے اہل بد خصلت لوگ، یعنی اس امت میں جب آنے والی نسل آئیں گے نا، آنے والی سرکار نے فرمایا جب وہ بعد والی نسل آئیں گے نا، وہ بعد والی نسل اللہ والوں کو گالیاں دے گی۔ ساری باتیں ہو گئی۔ آج وہابیوں کو دیکھ لیجیے آپ، کیا ہے غوث پاک، کیا ہے غریب نواز، کیا ہے بندہ نواز، اولا بزرگ کیا ہے، ایسا کرتے کرتے یہ وہابی اتنے غلیظ زندگی ذہن دے دیتے نوجوان بچوں کو، وہ گھر میں اپنے ماں سے لڑتا آ کے کہ غوث پاک کی فاتحہ کے غریب نواز کے بولو کیا تھے، کیسے تھے، ولا تھے، بےہودہ باتاں ان کے شان میں، بزرگوں کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں بولنے لگ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا اس امت میں ایسی نسل بھی پیدا ہوگی جو اپنے اکابر اور صالحین کو گالیاں دینے لگ جائے، اور جب یہ ہونے لگ جائے، سرکار نے فرمایا جب یہ ہونے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جب یہ سب ہونے لگے، آخری لفظ سنیا، جب یہ سب ہونے لگے، سرکار نے فرمایا جب یہ سب ہونے لگے تو اس وقت لوگوں کو چاہیے سرخ آندھی یا زمین میں دھس جائے، یعنی ایمان بچانے کے لیے جنگل میں چلے جائے، دھس جائے، یا شکلیں بگڑنے کا انتظار کرے۔ سرکار نے فرمایا جب یہ تمہاری امت میں ہونے لگ جائے، امانت میں خیانت ہونے لگ جائے، شراب عام ہونے لگ جائے، مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے اونچی آواز سے بات کرنا عام ہو جائے، اور جو ہے میوزک عام ہو جائے، اور جو ہے بدماشوں کی عزت کرنے لگ جاؤ، اللہ والوں کو گالیاں دینے لگ جاؤ، سارے چیز آپ غور کر لیجیے، ہمارے پاس دھیرے دھیرے عام ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ ہو جائے تو سرکار نے فرمایا انتظار کرو، اللہ بھیانک طوفانیں بھیجے گا، آندھیاں بھیجے گا، جس کی وجہ سے تمہاری شکلیں بگڑ جائیں۔ آج یہی وجہ ہے مسلمان پوری دنیا بھر میں دین سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے امانت میں خیانت، وعدہ خلافی کی وجہ سے آج ہمارے اندر اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کہیں بھی ہو اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے تو آپ قرآن حدیث کے پابند ہو جائے، دین کے پابند ہو جائے، دونوں جہاں میں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کوئی یہ زبردستی نہیں ہے بھائی، کوئی ذہن میں یہ سوال نہ کر لے کیا بھائی دین پہ عمل کرے تو عزت ہے۔ میں نے کہا ایمان لائے نا، ہاں اللہ پر ایمان رکھتے، ہاں تمہارے لیے یہ بات ہے، اور ہاں اس کو عقل سے سوچے اسلام کہتا کیا ہے، آپ کو بتاتا کیا ہے، کیا کرو بولتا ہے، کیا نہ کرو بولتا ہے، جو باتیں اسلام کرو بولتا ہے، عقل کہتی ہے ہاں انسان اسی کو کہتے ہیں، جو باتیں اسلام منع کر رہا ہے عقل کہتی ہے ہاں انسانیت سے گرا ہوا انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہذا جو منع کرا گیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے ہی لیے ہے، جو کرو، جو اسلام کا یہ کرو انسان کو اس سے فائدہ ہے، اسلام سے کہا یہ مت کرو انسان کو اس سے نقصان۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے، اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ لہذا قرآن پاک کے آخری آیت پر اللہ فرماتا ہے بس والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر ایسے لوگ جو، اب دیکھیں بات ختم کر رہا ہوں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7 میں ختم کر رہا ہوں، ترجمہ سن لیجئے، اور بات یہ بیان آنے والے اگر جمعہ اللہ زندگی دے تو نئے عنوان کے ساتھ آؤں گا۔ 18 پارہ سورہ مومنہ پڑھیے جا کر، کھولیے اس کی تفسیر دیکھ، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی دل لگا کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مومن کی پہچان اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بےہودہ بات، بےہودہ جگہ جانا تو دور کی بات ہے، بےہودہ بات اشارے سے بھی نہیں کرتے،
مومن کی پہچان اللہ قرآن میں بیان فرمایا ہے. صرف کلمہ پڑھ لے نماز نہیں, یہ عادتیں بھی ہونا چاہیے قرآن میں جو اللہ بیان کر رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ اپنی اللہ کی راہ میں زکات دینے والے ہوتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, وہ اپنی بیوی اور اپنے کنیزوں کے سوا کسی غیر اور کے قریب نہیں جانے والے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, اور جو ان دو کے سوا غیر کے پاس گیا وہ اللہ کو قانون کو توڑنے والا ہے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا مومن کی پہچان والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون, وہ لوگ ایمان والے جو امانت پر خیانت نہیں کرتے اور وعدے کو وفا کرتے, وعدے کو پورا کرتے ہیں. پھر اللہ نے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون, یہی ایمان والے جو اپنی عبادت کی حفاظت بھی کرتے ہیں. پھر فرما اولئک, بات ختم کر رہا ہوں, اولئک هم الوارثون, ایسے لوگ ہی جنت کے وارث ہیں. جنت ابا کی جاگیر نہیں ہے کہ والد کے بعد آپ کو مل جائے گی یوں ہی, اس کے لیے نیکی کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے, اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے, تب جا کر اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرماتا ہے. اور جنتوں کی نو نشانیاں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ زکات دینے والے ہوتے ہیں, وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہ شرم کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ بیوی کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے, وہ وعدہ کو پورا کرتے ہیں, وہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. بولیے سبحان اللہ, بولے محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. قیامت تک اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.